السلام علیکم کے ایس کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے چاند ہوا ہمراز۔ ناول کے رائٹر ہیں سجل چودھری۔ چلے ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی کردا ہے میں ڈگ پاں دھڑام کر کے۔ شمع نے حسب معمول اپنا مخصوص گانا گایا اور واقعی بیڈ پر دھڑام سے گر پڑی۔ یہ اس کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی اچھی صورت، خواہ وہ لڑکے کی ہو یا لڑکی کی، دیکھتی تو یہ مصرع گا کر ضرور گرتی تھی، لیکن یہ بھی خیال رکھتی تھی کہ بیڈ پر ہی گرے، ورنہ اب تک بقول ہما کے وہ فیتی فیتی ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہوتی۔ اب بھی وہ ہما کے بیڈ پر گری تھی۔ یہ اتنے سٹائل سے کس کے لیے ڈگ رہی ہو؟ ہما نے شمع سے پوچھا۔ ہائے، لمبی سی ہائے کر کے دل پر ہاتھ رکھ کر بولی، آنٹی یونوٹی کی بھانجی کے لیے ڈگ رہی ہوں۔ برابر والی مسز مسعود کا تقریباً تکیہ کلام ہی تھا۔ وہ جب اپنے ترشیدہ بالوں پر ہاتھ پھیر کر پلکیں جھپک کر ہونٹ سکیڑ کر یوں نوٹی کہتی تو ہما اور شمع ان کی نقل اتارنا نہ بھولتی۔ اب تو باقاعدہ نام ہی رکھ چھوڑا تھا۔ ارشد احمد اور ابراہیم صاحب کی کوٹھیوں کی دیوار سانجھی تھی۔ ابراہیم صاحب مل اونر تھے، جبکہ ارشد صاحب کا ایکسپورٹ امپورٹ کا وسیع کاروبار تھا۔ ارشد صاحب کے بڑے بیٹے کا نام بلال تھا۔ بلال کے بعد یکے بعد دیگرے 3 بچے فوت ہوئے۔ پھر ہما پیدا ہوئی۔ اتنے سالوں بعد بیٹی پیدا ہوئی، وہ بھی نارمل اور صحت مند۔ یہ خوشی کی بات تھی۔ بیٹی تو ویسے بھی رحمت ہوتی ہے، اس لیے بہت لاڈلی تھی۔ رنگ روپ ماں کی طرح تھا، سیاہ بھنورا آنکھیں ذرا شرمیلی سی، اور مزاج میں اعتدال۔ بال بہت لمبے تھے، اور حیرت کی بات کہ وقت اور فیشن کے تقاضوں کے برعکس اس نے کٹنگ نہیں کروائی تھی، بس اپنی لمبی ناگن ایسی چٹیاں لہراتی پھرتی۔ شمع کی محبت میں وہ بھی شریر ہو جاتی۔ شمع ابراہیم صاحب کی واحد اولاد تھی۔ دبلی پتلی ترشیدہ بال، حد سے زیادہ باتونی شریر اور چلبلی طبیعت کی مالک تو دور کی بات، وہ تو چپ بھی نہ بیٹھ سکتی تھی۔ دونوں گھرانوں کے بہت اچھے مراسم تھے اور بلا تکلف آنا جانا تھا۔ ہما چلو پلیز، آنٹی یونوٹی کی بھانجی دکھاؤں تمہیں۔ شمع نے ہما کو بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ صبر ہمشیرہ عزیزہ صبر، میں امی کو تو بتاؤں۔ ہما نے پاؤں چپل میں گھسیڑتے ہوئے کہا، تم چلو، اگر آنٹی سے چھترول ہوئی تو میں بیچ بچاؤ کرا لوں گی۔ دیوار کے دونوں جانب لکڑی کی سیڑھی لگا کر آسان راستہ تیار کیا ہوا تھا ان لوگوں نے، ابھی وہی استعمال ہوا۔ بھاگم بھاگ چھت پر پہنچی، دیکھا تو لان بالکل خالی۔ مالی کو آواز دے کر پوچھنے پر پتہ چلا کہ مہمانوں کو ایئرپورٹ چھوڑنے گئے ہوئے ہیں سب۔ شمع کو غصہ چڑھ گیا، تم بہت سست ہو، دیر کروا دی اور وہ چلی گئی تو کیا ہوا، پھر آ جائے گی، دیکھ لیں گے۔ ہما نے اسے تسلی دی، دیکھ لیں گے۔ شمع نے ہما کی نقل اتاری، تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم اس میں اتنی انٹرسٹڈ کیوں ہو؟ سارا دن کالج میں پیاری پیاری لڑکیاں دیکھتے ہوئے جی نہیں بھرتا تمہارا؟ باقاعدہ اعلان جنگ ہوا۔ اچھا اب مجھے تپاؤ نہیں زیادہ، شمع نے تنک کر کہا، تم تو خواہ مخواہ ہی تپی رہتی ہو، کسی دن چرخہ بن جائے گا تمہارا۔ ایک تو اتنا سا وجود، اوپر سے اتنا غصہ، ہے کیا سوکھی لکڑی؟ ہما نے دل کھول کر غصہ اتارا، کیا تیرا ستیہ ناز، تیری یہ مجال کہ مجھے۔ شمع ہما کے پیچھے لپکی، لیکن وہ بھاگ چکی تھی۔ شمع نے بی اے کرنے کے 3 سال بعد ایم اے میں ایڈمیشن لیا تھا، جبکہ ہما بی اے میں آئی تھی، لیکن عمر کے فرق کے باوجود دونوں میں حد درجے انڈرسٹینڈنگ اور پیار تھا۔ ہر فنکشن پر دونوں اکٹھی نظر آتیں، کالج میں ایک مخصوص جگہ پر دونوں پیریڈ کے بعد پہنچ جاتیں اور ہر آنے جانے والی لڑکی پر دل کھول کر تبصرہ کرتیں۔ مثلاً یہ لڑکی اتنی پیاری ہے، اوئی اس کی آنکھیں دیکھو، ہائے میں مر جاؤں، اس کے ہاتھ کتنے پیارے ہیں، اف اس کے پاؤں، ہائے جوتا، وائے بیگ۔ یہ الفاظ روز کا معمول تھے، اور شمع تو اس دوران 1-2 بار حسب توفیق بے ہوش بھی ہو جاتی تھی۔ لڑکی جب تک نظروں سے اوجھل نہ ہو جاتی، موضوع سخن وہی رہتی، پھر نئی لڑکی کو پکڑ لیتی۔ اچانک ایک روز شمع کے شیطانی دماغ میں کیڑا رینگ گیا کہ کوئی شاندار سی شرارت کی جائے۔ طے ہوا کہ لڑکیوں کے پیچھے سٹکرز چپکائے جائیں۔ یہ کام ہما کرے گی، ورنہ ہم سب سمجھیں گے کہ ہما ڈرپوک ہے۔ ہما کو چیلنج کیا گیا تو ہما تیار ہو گئی، کیونکہ اس کی غیرت کو للکارا گیا تھا، لیکن دل بہت ڈر رہا تھا کہ کہیں کسی لڑکی کی ہتھیں نہ چڑھ جائیں۔ خیر اب کیا ہو سکتا تھا؟ سٹکر شمع لے آئی، ان پر عبارت بھی شمع نہیں لکھی، مثلاً گواچی گاں حسینہ 420 برائے فروخت اور اللہ کے نام پر بابا۔ سٹکرز تیار ہو گئے۔ پیریڈ ختم ہوتے ہی لڑکیوں کی فوجیں ظفر موج کوریڈور میں کود پڑی۔ ان میں ایک ہما بھی تھی۔ اس نے بڑی سرعت سے سٹکرز کا کاغذ اتار کر چپکنے والے حصے لڑکیوں کے پیچھے چپکانے شروع کر دیے۔ کوریڈور کے اختتام پر وہ اپنے حصے کے سٹکرز ختم کر چکی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ لڑکیوں کے کہکے بلند ہونے شروع ہو گئے۔ مذاق ہو رہا تھا اور ہما کو زبردست خراج تحسین پیش ہو رہا تھا۔ بڑی تیز ہے،
ایمان سے لگتا تو نہیں کہ یہ کاکی اتنی پھرتیلی ہو سکتی ہے، کیسی معصوم اور بھولی شکل بنا کر کھڑی ہے۔ نائلہ، رکشی اور شمع نے مشترکہ طور پر اس کو چھیڑا۔ بخدا شرمندہ کر رہے ہیں آپ۔ ہما نے دانتوں میں انگلی دبا کر باقاعدہ لجانے کی ایکٹنگ کی تو سب کھلکھلا کر ہنس پڑیں۔ بلال آج بہت خوش تھا۔ ارشد صاحب کا لندن سے فون آیا تھا کہ کسی پارٹی کو اعلیٰ قسم کے ریڈی میڈ گارمنٹس چاہیے۔ لندن کے بزنس کلب میں ان کی ملاقات ظہیر احمد صاحب سے ہوئی، جنہوں نے یہ آرڈر دیا تھا۔ ظہیر صاحب پاکستانی مصنوعات یورپ میں امپورٹ کرتے تھے، سارا مال خود ہی سلیکٹ کرتے، پھر خود ہی لندن لے جاتے۔ اب ان کا کام ان کے بیٹے نے سنبھال لیا تھا، جو حال ہی میں لندن سے MBA کی ڈگری لے کر آیا تھا۔ پاکستان میں اپنے آرڈر کے لیے بلال سے وہی ملا تھا، تمام معاملات طے کیے۔ بلال کو ایک تو اتنے بڑے آرڈر کی خوشی، دوسرے ظہیر صاحب کے بیٹے نے بہت متاثر کیا تھا، جتنا خوبصورت اتنا ہی بااخلاق، مہذب اور ملنسار طبیعت کا مالک۔ کہیں سے بھی وہ لندن پلٹ نہ لگتا تھا۔ بلال خوش آیا اور بڑی فراخ دلی سے ہما کو آئس کریم کی دعوت دی۔ ہما نے شمع کو آواز دی تو وہ برساتی کیڑے کی طرح اپنے بل سے نکل آئی۔ اس چمگادڑ کو ضرور بلانا تھا۔ شمع کو آتے دیکھ کر بلال نے منہ بنایا، گویا کونین چبانے لگا ہو۔ آداب چھوٹے بھائی۔ شمع نے ڈھٹائی سے ہنس کر سلام کیا۔ تم آئس کریم نہ ہی کھاؤ تو اچھا ہے، تمہارا تھوڑا سا خون جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ویسے بھی تم میں خون کی قلت ہے۔ بلال نے مخلصانہ مشورہ دیا۔ کوئی بات نہیں، آئس کریم کے بعد گرم گرم کافی سے خون گرم اور پھر روسٹ کھلا دینا، خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ کمال بے نیازی سے مسائل کا حل پیش کیا جا رہا تھا۔ آخر بلال ہی کو ہار ماننا پڑی۔ ہوا بہت تیز چل رہی تھی۔ دیوار پھاندنے کے چکر میں شمع کا لمبا چوڑا دوپٹہ گیند کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ وہ اسی طرح تیزی سے دوڑتی ڈرائنگ روم کھلا دیکھا تو آؤ دیکھا نہ تاؤ، چھپاک سے کمرے میں گھس گئی، لیکن جتنی اسپیڈ سے آئی تھی اسی اسپیڈ سے بریک لگ گئی، کیونکہ بلال اپنے کسی دوست کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ بری طرح ہڑبڑا گئی اور سینے سے چمٹے ہوئے دوپٹے پر گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ آئی ایم سوری۔ شمع کو جھٹکا سا لگا۔ بلال اور اس کا دوست بھونچ کے رہ گئے۔ تمہارا دوپٹہ کہاں ہے؟ بلال نے گھور کر دیکھا۔ وہ ہاں یہ رہا دوپٹہ۔ گیند نما دوپٹہ بلال کے سامنے کر دیا۔ یہ دوپٹہ ہے؟ بلال نے ڈپٹ کر پوچھا۔ تو اور کیا ہے؟ الٹا بلال پر سوال داغ دیا۔ اچھا اب جاؤ اور چائے بھیجو۔ آخر بلال نے اس سے جانے کو کہا۔ اچھا جاتی ہوں، آ تو گئی ہوں، لہٰذا اب تعارف کروا دو اس چھوٹے بھائی کا۔ بکھلاہٹ دور ہوئی تو وہ پٹری سے اتر گئی اور بلال کی سائڈ میں کھڑے لڑکے کی طرف ڈھٹائی سے اشارہ کیا۔ مجبوراً بلال کو تعارف کروانا پڑا۔ یہ میرا دوست ہے عازب، اور عازب یہ میری پڑوسن ہے ماسی مصیبتیں، یعنی میری بہن بھی ہے مگر ہے ذرا۔ بلال نے اپنے سر کی طرف انگلی گھمائی، جس کا مطلب تھا کہ اس کا کوئی اسکرو ڈھیلا ہے۔ اپنی طرف سے تو رازداری برتی، لیکن شمع بھی اپنے نام کی ایک تھی، فوراً بولی، اور یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، تھوڑا سا پڑوسی بھی، لیکن ہے کچھ۔ شمع نے ایک کے بجائے دونوں انگلیاں کنپٹیوں کے پاس گھما کر کچھ کی ایسی تان لگائی کہ چند لمحے پہلے اس نوک جھونک سے پریشان کھڑا عازب اب کھل کر ہنس دیا۔ شمع اس کی دلکش ہنسی میں کھو سی گئی، پھر سنبھل کر بولی، ڈونٹ وری، یہ ہمارا روزانہ کا معمول ہے۔ بلال کو کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک مجھ سے لڑائی نہ کر لے۔ یہ بدتمیز چھوٹا ہو کر بھی میرا نام لیتا ہے۔ آپ مجھے آپ ہی کہہ کر بلا لیا کرنا۔ اوکے بائے۔ پھر پٹری سے اتر کر عازب کو فراخ دلی سے بہن بننے کی پیشکش کی اور چائے لینے چلی گئی۔ عازب، برا تو نہیں منایا تم نے؟ دراصل ہم لوگ آپس میں بہت فری ہیں، بلیو می، یہ ہماری اس ہفتے کی سب سے چھوٹی جنگ ہے۔ بلال نے ذرا شرمندگی سے کہا۔ اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے، بلکہ اچھا لگا یہ سب، کیونکہ میں تو بہت مس کرتا ہوں۔ کوئی بھی نہیں جس کے ساتھ یہ پیار بھری جنگ ہو، بس ماما ہیں، ان کے ساتھ فری ہوں، لیکن ایک حد تک۔ عازب نے ذرا مدھم لہجے میں کہا، چلو اب تو جھڑپیں ہوا کریں گی، بہن جو مل گئی ہے لڑاکا طیارہ قسم کی، اور ہنسانے والی بھی۔ بلال کا اشارہ شمع کی طرف تھا۔ ہاں، یاد سے کانوں میں ٹھوسنے کے لیے روئی بھی لے آیا کرنا۔ بلال نے یاد دلایا تو دونوں ہنس پڑے۔ عازب کو لفظ آپی بہت پیارا لگا تھا، پیار کی چاشنی میں ڈوبا ہوا۔ ہائے جی کردہ ہے میں ڈگ پاں دھڑم کر کے۔ شمع نے حسب معمول مصرع پڑھا اور ایک ایک لفظ پر خاصا زور دیا، جس کا مطلب تھا کہ بہت ہی پیاری چیز دیکھ لی، لہٰذا وہ ہما کے بیڈ پر بار بار ڈگ رہی تھی۔ پہلے تو ہما دیکھتی رہی، آخر رہا نہ گیا تو پوچھ ہی لیا، آج کیا دیکھ لیا ہے جو مسلسل ڈگ رہی ہو پرانی ہیروئنوں کی طرح؟ بس کیا بتاؤں کہ کیا چیز ہے وہ، کیا ڈیشنگ پرسنالٹی ہے، کیا خوبصورت ہنسی ہے، موتیوں ایسے دان، کالی سیاہ آنکھیں، سیاہ چمکیلے بال، گورا گورا گلابی چہرہ، کیا ہائٹ ہے، کیسی خوبصورت لگتی ہیں اس کے گورے چہرے پر سیاہ مونچھیں۔ شمع آنکھیں بند کر کے اور ہاتھ ہلا ہلا کر باقاعدہ قصیدہ گوئی کر رہی تھی۔
ہما خیالوں میں اس حسینہ نازنینہ کا نقشہ کھینچ رہی تھی کہ مونچھوں کے لفظ پر ہما کا خیالی محل دھڑام سے گر گیا۔ مونچھوں والی حسینہ ہے وہ؟ ہما نے حیرت سے پوچھا۔ ارے پاگل، حسینہ نہیں ہے وہ، شمع نے بڑے رسان سے کہا۔ تو کون ہے؟ جس کی شان میں پل اور پلازے تعمیر کر رہی ہو؟ ہما نے ہنستے ہوئے پھر پوچھا۔ بس ہے نہ کوئی، شمع نے اترا کر اور بڑے جلانے والے انداز میں کہا۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارا کوئی۔ ہما کو اپنا خیالی محل ٹوٹنے پر افسوس ہوا تو وہ چڑھ گئی۔ اچھو، شمع نے زوردار چھینک ماری۔ 1000 بار کہا ہے کہ اتنی زور سے مت چھینکا کرو، تمہارا نرخرا اپنی جگہ چھوڑ دے گا اور تمہاری چند دھاگا نما آنتیں باہر آ رہی ہوں گی کسی دن۔ ہما نے خوب غصہ اتارا۔ کس نے یاد کیا مجھے؟ ہائے میں مر گئی، بلال کوس رہا ہوگا اسی لیے اتنی طوفان میل چھینک آئی ہے۔ مجھے تو اس نے چائے لینے بھیجا تھا۔ شمع یوں پھدکنے لگی جیسے گرم گرم توے پر پانی کا قطرہ پھدکتا ہے۔ ہما کو لے کر میزائل کی اسی تیزی سے کچن میں گئی۔ فاسٹ فارورڈ میں چائے بنی کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اگر 5 منٹ مزید چائے نہ پہنچی تو باقاعدہ لانچرز چلیں گے اور سرحدی جھڑپیں ہوں گی۔ جوتوں کو وہ لانچر کہتی تھی۔ اب وہ لانچر چلنے سے پہلے چائے لے جا چکی تھی۔ وہ لان میں تیز تیز گھوم کر کوئی کتاب رٹ رہی تھی، لیکن لاشعوری طور پر اس کا ذہن شمع کی حسینہ کی طرف چلا گیا جس کی شمع نے اتنی تعریف کی تھی۔ گیلے بالوں کی ڈھیلی سی چٹیا اس نے اب کھول دی تھی تاکہ بال بھی سوکھ جائیں۔ گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ ہما نے توجہ نہ دی، گیٹ کی طرف پرس کیے کھڑی تھی۔ گیٹ تقریباً بند ہی تھا۔ گاڑی رکی، کوئی باہر نکلا۔ کال بیل پر ہاتھ رکھتے ہوئے گیٹ کے اندر کھڑی لمبے بالوں والی مخلوق پر نظر پڑ گئی تو اس کا ہاتھ رک گیا۔ جو بھی کوئی تھا اپنی اس حرکت پر خود ہی شرمندہ ہوا کہ انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے، کسی کے گھر میں یوں جھانکا جائے، لہٰذا پلٹ کر گاڑی کا ہارن بجا دیا۔ ہما تیزی سے اندر کی طرف سرک گئی۔ بے شک وہ لوگ بہت امیر تھے لیکن اپنی روایات نہ بھولے تھے۔ ہما باقاعدہ بڑی سی چادر اوڑھتی تھی۔ بلال کا کوئی دوست بھی آئے وہ ڈرائنگ روم تک ہی محدود ہوتا۔ ہما گاڑی میں جانے کے باوجود کالج میں بھی چادر اوڑھتی تھی کیونکہ اسے اپنا آپ بہت محفوظ لگتا تھا، اور یہ بات سچ بھی ہے کہ مشرق کا حسن اور تحفظ چادر ہی میں ہے۔ اندر جا کر ہما نے نور دین کو بھیجا تاکہ پتہ کرے کہ کون آیا ہے۔ نور دین کی عمر 11-12 برس تھی۔ گھر کے چھوٹے موٹے کام، سودا سلف لانا، مہمانوں کو گیٹ سے ڈرائنگ روم تک لانا اس کی ذمہ داری تھی۔ بی بی جی کوئی عازب صاحب ہیں، بلال صاحب کا پوچھ رہے ہیں، نور دین نے آ کر بتایا۔ ان سے کہو صاحب ابھی آئے نہیں ہیں۔ ہما نور سے یہ کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ دم ہی لیا تھا کہ شمع ٹپک پڑی۔ السلام علیکم ہما، میں اس سے مل کر آئی ہوں جس کے لیے اس روز 3 بار دھڑام کر کے گری تھی۔ ایمان سے آج تو قیامت لگ رہا تھا۔ سیاہ پینٹ شرٹ اور سیاہ چشمہ، ہائی کیا چیز ہے، اور نام بھی دیکھو کتنا خوبصورت ہے، عازب۔ شمع نے عازب کو بڑے سریلے انداز میں کہا۔ خود ہی آن ہوئی اور خود ہی آف، ہما کی سنے بغیر۔ اوف تو وہ حسینہ آئی تھی، مجھے پتا ہوتا تو میں دیکھ لیتی۔ یہ بات صرف دل میں سوچی۔ ہما کو حسینہ کو نہ دیکھنے کا افسوس ہوا۔ نام تو پتہ چل گیا جو اسے بھی بےحد پسند آیا۔ حسینہ کو بھی دیکھ لیں گے، پتہ نہیں کیسا ہے وہ خود۔ اس قوم کے یہی لچھن رہے تو قیامت آ کر رہے گی۔ ہما نے سب کچھ دل میں سوچا اور شمع کو چڑھانے کے لیے نصیحتیں شروع کر دیں۔ شمع نے الٹا اسے ڈانٹ کر خاموش کرا دیا۔ وہ دراصل اسے بتانے آئی تھی کہ آج کچھ اسپیشل قسم کے مہمان آ رہے ہیں، اسے سمپل سا میک اپ کر کے تیار کر دے۔ لیکن تم اب جس سے مل کر آئی ہو اس کا کیا بنے گا بیچارہ؟ ہما نے اظہار افسوس کیا۔ لعنت ہے تم پر، وہ مجھ سے چھوٹا ہے، ویسے بھی مجھے وہ بلال کی طرح پیارا لگتا ہے۔ شمع بھدک گئی۔ سوری بھائی، ہما نے خجالت سے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیریں۔ تم نے ذکر ہی اس انداز سے کیا تھا کہ میں سمجھی کہ لو جی لڑکی گئی کام سے۔ اب کہ ہما ہنس دی۔ اچھا اپنا بٹوا بند کرو اب، شمع نے جل کر کہا۔ وہ منہ کو بٹوا ہی بولتی تھی۔ کپڑوں اور میک اپ کے متعلق ہما سے مشورہ کیا، پھر دونوں نے ہیئر سٹائل ڈسکس کیا۔ بیٹھے بیٹھے شمع کو یاد آیا کہ وہ دودھ کو چولہے پر رکھ آئی تھی اور بانو کو بھی نہیں بتایا۔ وہ اب دودھ کم اور کھویا زیادہ ہو گیا ہوگا، اور کھویا بھی سڑا جلا ہوا۔ شمع نے بھاگتے ہوئے اندازہ لگایا۔ اتنی تیز مت بھاگو، تمہاری ہڈیاں کھنک رہی ہیں اور جھنکار یہاں تک پہنچ رہی ہے۔ ہما نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ وہ بدلہ لینے کی دھمکی دے کر گیٹ کی طرف بھاگتی چلی گئی۔ فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں یہ سب لوگ۔ ہما بڑبڑاتے ہوئے فون کی طرف بڑھی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہما کے فون اٹھاتے ہی ہیلو اور جھٹ سے سلام بھی جھاڑ دیا گیا۔ وعلیکم السلام، اس نے جواب دیا۔ بڑی خوبصورت آواز ہے، دل میں سوچا۔ بلال ہیں؟ مہذب لہجہ آواز پھر ابھری۔ جی نہیں، آفس سے نہیں آئے ابھی تک، اس نے جواب دیا۔ جی، جب بلال آئیں تو ان سے کہیے کہ مجھے گھر پر ہی رنگ کر لیں، میں عازب بول رہا ہوں، شائستہ لہجے میں کہا گیا۔ جی اچھا،
کہہ کر ہما نے فون رکھ دیا۔ امی کے کمرے میں آ گئی۔ ثریا خاتون تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ وہیں زمین پر لیٹ کر اپنا سر ماں کی گود میں رکھ لیا۔ ثریا خاتون اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگیں۔ نور باہر لان میں کھیل رہا تھا۔ اوہو، مسکہ بازی ہو رہی ہے۔ اسی لمحے بلال آ گیا۔ بلال نے ہما کو چڑھانے کے لیے کہا تو ہما کو بھی لیٹے لیٹے شرارت سوجھ گئی۔ بھائی جان، آپ کے دوست کا فون آیا تھا۔ بڑے تحمل کا مظاہرہ ہوا ہما کی طرف سے۔ نام کیا تھا؟ میرا مطلب ہے تم نے پوچھا تھا بےڈھنگی لڑکی۔ بلال نے بھی اتنی ہی شرارت سے کہا۔ ہاں، کچھ عجیب قسم کا نام تھا، شاید صبح کاذب یعنی کاذب تھا نام۔ بڑے بھول پن سے نام بگاڑا کیونکہ بلال بہت چڑھتا تھا۔ دیکھیں امی، یہ پھر الٹا نام لے رہی ہے۔ بلال بھڑک اٹھا۔ ثریا خاتون نے تسبیح گھماتے ہوئے ہما کو سر ہلا کر سرزنش کی تو اس نے حسب معمول سوری کہہ کر مطلع صاف کر دیا۔ چلو میرے لیے چائے بناؤ باگڑی۔ بلال نے اس کی لمبی چٹیا کو کھینچ کر کہا۔ چائے تو بناتی ہوں لیکن باہر آ کر پئیں۔ امی آپ بھی آ جائیں جلدی سے۔ ہما کچن میں چلی گئی۔ عازب بلال کو فون کرنے بیٹھ گیا۔ چائے پینے سب لان میں آ گئے۔ ہما برتن اکٹھے کر رہی تھی کہ شمع ادھم کی۔ وہ دونوں برتن اٹھا کر لے جانے والی تھی کہ بلال کی آواز پر ہما اور شمع کے کان کھڑے ہو گئے۔ امی، عازب آ رہا ہے، کھانے تک رکے گا تو نہیں لیکن احتیاطاً آپ اچھا سا کھانا بنا لیں۔ بلال اور عازب کی بہت دوستی ہو گئی تھی، اکثر ایک دوسرے کی طرف جاتے رہتے تھے۔ بلکہ بلال کی امی بھی ایک بار مل آئی تھیں عازب کی ماما سے۔ بلال کی امی بھی عازب کے ساتھ بہت پیار سے ملتی تھیں۔ وہ تھا ہی ایسا پیارا، ڈیسنٹ اور سب کی توجہ کھینچ لینے والا۔ شمع باقاعدہ ٹہل ٹہل کر عازب کا انتظار کر رہی تھی۔ ہما نے پہلے تو نظر انداز کر دیا لیکن اسے الجھن ہونے لگ گئی تھی اس کے پینڈولم کی طرح ادھر ادھر آنے جانے سے۔ بس کرو اب، تمہارے نٹ بولٹ کسنے کے لیے خاص قسم کے اوزار چاہیے جو ابھی تک ایجاد نہیں ہوئے۔ ہما نے ہمیشہ کی طرح اس کے دھان پان سے وجود کو نشانہ بنایا۔ کیوں تمہیں میرے پھرنے سے بل آتا ہے؟ میں اس سے مل کر جاؤں گی، شمع نے تنتنا کر کہا۔ عازب کے آنے کی خبر سن کر وہ اپنی امی سے لمبی اجازت لے آئی تھی۔ ویسے بھی اسے اس گھر میں آنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں تھی۔ 20 سال کا ساتھ تھا۔ یوں بھی مسٹر اینڈ مسز ابراہیم کو اس گھر پر مکمل اعتماد تھا۔ مسز ابراہیم سادہ سی خاتون تھیں۔ وہ تو بس اتنا جانتی تھیں کہ اس قدر امیر ہونے کے باوجود سادہ رہن سہن، مکمل مذہبی ماحول ہے اس گھر کا، جس کا مطلب تھا کہ با اعتبار لوگ ہیں۔ جیسے ہی گاڑی رکنے کی آواز آئی، شمع کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی۔ جب عازب سب سے مل چکا تو وہ باہر آ گئی۔ السلام علیکم۔ شمع کو آتے دیکھ کر عازب نے کھڑے ہو کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو، شاد رہو، آباد رہو۔ شمع نے باقاعدہ عازب کی بلائیں لیں۔ کیسی ہیں آپ؟ عازب اب تک کھڑا تھا۔ ٹھیک ہوں، تم اتنے دنوں بعد آئے۔ شمع نے شکوہ کیا۔ بلال کا جیسے پتہ ہی کاٹ دیا۔ آپ آ جاتی نا بلال کے ساتھ اور ماما سے بھی مل لیتی۔ عازب نے مسکرا کر کہا۔ میرے ساتھ نہیں آ سکتی کیونکہ گاڑی کو جھٹکا لگا اور محترمہ کی پسلی باہر۔ اس کے لیے بہترین سواری بس اسٹریچر ہے۔ بلال نے نظر انداز کیے جانے کا خوب قرض چکایا۔ شمع کو تو جیسے پتنگے لگ گئے۔ عازب مسلسل ہنس رہا تھا۔ اس نے جی کھول کر بلال کو کوسنے دیے۔ شمع کو اچھی طرح تپا کر بلال چائے کا بہانہ بنا کر کھسک گیا۔ وہ دونوں باتیں کرنے لگ گئے۔ عازب، تم مجھے آپ ہی کہا کرو نا، مجھے شوق ہے آپ ہی بننے کا۔ شمع نے ذرا سنجیدگی سے کہا۔ میں نے ماما سے کہا تھا کہ میں آپ کو اپنی آپی سے ملواؤں گا۔ عازب نے بات بنائی، حالانکہ اس نے اپنی ماما سے ذکر تک نہیں کیا تھا، بس شمع کو خوش کرنا تھا۔ وہ خوش ہو گئی۔ چائے آئی تو یوں محسوس ہونے لگا کہ چائے ڈرائنگ روم میں نہیں، پانی پت کے میدان میں دوران جنگ پی جا رہی ہے۔ عازب خوب انجوائے کر رہا تھا۔ پھر اس نے اجازت چاہی۔ بلال اور شمع اسے چھوڑنے گیٹ تک آئے۔ ہما کچن میں مصروف تھی۔ جانے کا سن کر وہ کچن سے نکلی، اپنے کمرے میں آ گئی۔ کھڑکی کا پردہ ذرا سا سرکایا۔ اس کے کمرے کی کھڑکی لان میں کھلتی تھی۔ وہ تینوں بھی لان میں کھڑے تھے۔ ہما نے دیکھا تو وہ واقعی تعریف کیے بنا نہ رہ سکی۔ بہت خوبصورت ہے اپنی آواز کی طرح، دل میں سوچا اور پھر تیزی سے کچن میں گھس گئی، کیونکہ اگر شمع کو اس کی چوری کا پتہ چل جاتا تو وہ اس کا جینا حرام کر دیتی بول بول کر۔ ویسے ہما تھی بہت گھنی، اپنے دل کی بات کسی کو نہیں بتاتی تھی، حتیٰ کہ شمع کو بھی نہیں۔ اس کی عادت تھی کہ ٹینشن کا شکار ہو یا دل پر منو بوجھ بڑھ جائے لیکن دل کی بات نہ پہنچے کسی تک۔ اب بھی اس نے اپنی زبان بند کر لی۔ شمع کچن کے باہر مسلسل آوازیں دے رہی تھی۔ آخر بہانہ بنا کر اسے باہر بلایا، کیونکہ ثریا خاتون بھی نماز پڑھ کر کچن ہی میں آ گئی تھی۔ دیکھا تھا تم نے؟ شمع نے بڑی رازداری سے پوچھا۔ کیا دیکھا تھا؟ اس نے بڑے بھول پن سے کہا۔ شمع نے سر پیٹ لیا۔ لعنت ہے عازب کو اور کس کو؟ شمع نے جھلا کر کہا۔ اف! ہما نے اف کو کچھ زیادہ ہی کھینچ لیا۔ ہاں، مجھے تم یہ بتاؤ کہ میں اسے دیکھ کر کیا کرتی؟ ویسے بھی مجھے آم اور لسوڑوں کا اچار ڈالنا آتا ہے، انسانوں کا نہیں۔ جو میں اسے دیکھ کر اندازہ لگاتی کہ اچار ڈالنے کے قابل ہے کہ نہیں۔
کمال بے نیازی کی ایکٹنگ ہو رہی تھی۔ شمع نے جھلا کر پیر پٹکا اور چلی گئی۔ ہما۔ شمع بڑے فلمی انداز میں ہما کو آوازیں دے رہی تھی۔ ڈھونڈتی ہوئی پچھلے لان میں بیٹھی ہما تک جا پہنچی۔ تم یہاں بیٹھی ہو؟ بخدا میں نے تمہاری تلاش میں زمین آسمان ایک کر دیے ہیں۔ بے قرار فلمی ہیرو کا سا انداز تھا۔ واپس آ جاؤ۔ ہما نے شمع کی کمر پر دھپ جمایا جو کسی اداس ہیرو کی طرح ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی تھی۔ تم اندر جا کر دیکھو تو کون آیا ہے۔ ابھی تک وہی حالت تھی۔ بکواس بند کرو اور سیدھی ہو کر بیٹھو۔ پر کٹی کبوتری۔ ہما نے ناک پکڑ کر کھینچی تو اسے ہوش آ گیا۔ سچ بھائی اندر ڈرائنگ روم میں ایک ڈارک براؤن بالوں والی میم بیٹھی ہے۔ بہت اداس ہے۔ لگتا ہے جیسے اس کا کتا گم ہو گیا ہے۔ شمع کو ہر انگریز دیکھ کر کتا ضرور یاد آتا تھا۔ اب بھی اس نے تکا مارا تھا۔ ہائے میم اور ہمارے گھر میں، چلو دیکھے تو۔ دونوں ڈرائنگ روم کی طرف بھاگیں۔ شمع نے ہما کو دھکا دیا۔ ہما نے ساتھ اسے بھی کھینچ لیا۔ بھونڈے طریقے سے اندر داخل ہوئی تھی۔ اب حواس باختہ سی کھڑی تھی۔ آخر ثریا خاتون نے ہی اندر آنے کو کہا۔ میری بیٹیاں ہما اور شمع۔ بیگم ارشد نے تعارف کرایا۔ شمع کو بیگم ارشد پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ انہوں نے اتنا اچھا تعارف کروایا تھا۔ دونوں نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، بڑے صحیح تلفظ میں ان خاتون نے جواب دیا۔ ہاں یہ تو اردو بولتی ہیں۔ شمع نے ہما کے کان میں خسر پسر کی۔ خاتون نے ان کی طرف دیکھا تو شمع نے جلدی سے سیدھی ہو کر اپنا تعارف کرایا۔ میں شمع ہوں اور یہ مجھ سے چھوٹی ہما ہے۔ ہوما اور شامہ۔ خاتون کو شمع کہنا شاید مشکل لگا تھا، اس لیے انہوں نے سیدھا شامہ بول دیا۔ شمع کو غصہ آ گیا۔ بیٹا چائے بناؤ۔ اس سے پہلے کہ شمع کچھ بولتی بیگم ارشد نے انہیں حکم دے دیا۔ کچن میں پہنچتے ہی ہما کی ہنسی چھوٹ گئی۔ تم تو شامی کباب بھی نہیں ہو کہ شامہ۔ ہما نے دونوں بازو پھیلا کر ہنس کر کہا تو شمع نے اسے گردن سے پکڑ لیا۔ اس نے بڑی مشکل سے جان چھڑائی کہ اندر چائے پہنچا کر بے شک مجھے قتل کر دینا۔ خیر چائے کی ٹرالی لے کر کمرے کی طرف گئیں تو دونوں جیسے پتھر کی ہو گئیں۔ عازب کے پاپا تو لندن میں ہی ہوتے ہیں، وہی خاتون کہہ رہی تھیں۔ یہ تو عازب کی ماما ہیں۔ شمع حیرت کے سمندر میں غوطے کھانے لگی۔ ہما بھی حیرت سے شمع کا منہ دیکھنے لگی۔ اتنا حیران ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ چلو چائے سرو کر کے ہم کچن میں بیٹھ کر چائے پیئیں گے، ہما نے حیرت پر قابو پانے کے بعد کہا۔ ٹیبل پر برتن ٹون کر وہ ثریا خاتون کے صوفے کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ شمع چائے بنانے لگی۔ تبھی دروازے سے اندر آنے والے پر ہما کی نظر جا پڑی۔ اس کی نظر اٹھی تو ہما پر جا اٹکی۔ چند لمحوں کا ٹھہراؤ، نظریں ملیں، جھکیں۔ شاید اس عجیب ٹکراؤ نے دونوں کو گڑبڑا دیا۔ ہما کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ جلدی سے دبے پاؤں پیچھے کو ہی سرک گئی۔ آؤ بیٹا بیٹھو۔ ثریا خاتون نے عازب کو بیٹھنے کو کہا۔ وہ بھی بھلا ہوا کہ کسی نے یہ چند ثانیے کا ٹکراؤ محسوس نہیں کیا، کیونکہ شمع چائے بنا رہی تھی اور خواتین باتوں میں مصروف تھیں۔ عازب سلام کر کے بیٹھ گیا، چائے پی گئی، باتیں ہوئیں، لیکن ہما اپنا دل سنبھالنے میں مصروف رہی۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے دل پھٹ جائے گا۔ وہ لوگ جانے کب چلے گئے، پھر کتنے ہی دن بیت گئے، لیکن ہما کی حالت وہی تھی۔ وہ ہر وقت خود کو لعنت ملامت کرتی کوستی رہتی۔ اسے کوشش کے باوجود وہ ٹکراؤ نہ بھول رہا تھا۔ اپنا ذہن مصروف رکھنے کے لیے اس نے کیا کچھ نہ کیا۔ اسے اپنا آپ بہت گھٹیا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا ذہن، سوچ کتنی گندی ہے کہ کوئی اچھی صورت دیکھی تو جھٹپٹ عاشق ہو گئے۔ کسی کو میری ذہنیت کا پتہ چلے تو کتنی بری بات ہے۔ کیسی چیپ ہوں میں، لعنت ہے، بے شرمی کی انتہا ہے۔ کچھ تو حیا کرو ہما، یہ شریف لڑکیوں کے کام ہیں جو تم کر رہی ہو، شرم کرو۔ ہما مسلسل خود کو لعنت ملامت کر رہی تھی۔ اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے وہ کچن کے کاموں میں لگ گئی۔ بات تو ہما کے خیال میں بہت گھٹیا سی تھی کہ ایک نظر دیکھا اور گھر سے عاشق ہو گئے، لیکن اس بیچاری کو کیا پتا، یہ تو اس کے سوچنے کا انداز تھا۔ حقیقت تو یہی ہے کہ پہلی نظر میں جو دل کو بھائی پسند تو وہی ہوئی نا۔ عازب کا تو پتہ نہیں، لیکن ہما کے دل کے تاروں پر کوئی مدھم سر ضرور چھڑ گیا تھا۔ ہما کے دل کے کورے کاغذ پر کسی کے نام کے نقش ابھرنے لگے تھے۔ دھڑکن کے انداز ہی بدل گئے۔ وہ اپنی دھڑکن سے خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے بہت دفعہ عازب کا فون ریسیو کیا تھا اور بے دھڑک کیا تھا، لیکن اب فون کی گھنٹی کے ساتھ ہی اس کا دل دھڑک اٹھتا۔ کسی کے دل کو کوئی بھا جائے، یہ کوئی عجیب بات تو نہ تھی۔ ویسے بھی پسند کرنے یا چاہنے کے لیے مہینے یا سال تو درکار نہیں ہوتے، اس کے لیے تو ایک لمحہ ہی کافی ہے، اور وہ طوفانی لمحہ ہما کی زندگی میں آ کر شاید نہیں بلکہ یقیناً طوفان برپا کر کے گزر گیا تھا، اور اس کا دل طوفانوں کی زد میں تھا۔ اس نے اپنے آپ پر بہت کنٹرول کیا تھا۔ وہ دل کی بہت گہری تھی، دل پر بے تحاشا بوجھ تھا، لیکن وہ برداشت کر رہی تھی۔ اس نے شمع کا سہارا بھی نہیں لیا کہ وہ اپنا راز کسی پر کھولنا نہیں چاہتی تھی۔ اب فون اکثر بیگم ارشد یا نور ریسیو کرتے
عازب کا ذکر ہو ہی جاتا تھا کہ عازب آیا یا عازب کا فون آیا ہے تو ہما کے دل کے اندر تک سکون کی ایک لہر دوڑ جاتی۔ ہما اس چیز کو کوئی نام نہ دے سکی یا شاید نام دینے سے ڈرتی تھی۔ بزنس میں ماشاءاللہ خوب ترقی ہوئی کہ ارشد صاحب جیسے گھر ہی بھول گئے، کہیں باہر جانا پڑ جاتا تو ہفتوں گھر سے باہر گزر جاتے۔ ارشد صاحب اور ظہیر صاحب ملک سے باہر اور عازب اور بلال ملک کے اندر سارا دن دفتر میں سر کھپاتے۔ کوئی بھی مسنگ ہوتی تو دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی طرف جا کر اس فالٹ کو ڈسکس کرتے۔ دونوں گھرانوں میں بزنس ڈیلنگ تو تھی ہی، اب تو فیملی ریلیشنز بھی بہت اچھے تھے۔ عازب اور اس کی ماما تو بلا جھجک بلال کی طرف آ جاتے۔ یہ بھی کافی دفعہ ہو آئے تھے سوائے ہما کے۔ شمع نے بہت اصرار کیا کہ ہما بھی چلے، پر بیگم ارشد بلکہ بلال ہی نہ مانا۔ عازب کی ماما نے ہما کے نہ آنے پر اعتراض کیا تو بیگم ارشد نے بڑے ٹھنڈے میٹھے الفاظ میں ٹال دیا۔ بیگم ظہیر سمجھدار تھیں، اس لیے انہوں نے زیادہ اصرار بھی نہیں کیا۔ خاندان میں افراد ہی کتنے تھے، ان میں سے کچھ تو پارٹیشن میں شہید کر دیے گئے، کچھ سفر کی صحبتیں نہ جھیل سکے، باقی ماندہ خاندان دور پار جا بسا۔ ان میں سے ایک خاندان ظہیر صاحب کا تھا۔ جب اماں ابا پاکستان میں داخل ہوئے تب ضمیر 4 سال کے تھے۔ وہ کسی وبائی مرض کا شکار ہو کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ضمیر کے 4 سال بعد ظہیر پیدا ہوئے۔ زندگی کے دن گزرتے رہے۔ ظہیر نے BSc کلیئر کرنے کے بعد بیرون ملک جانے کی رٹ لگا دی، بلکہ جنونی ہو گئے۔ تب اماں ابا نے اپنی تمام جمع پونجی دے کر ظہیر کو لندن بھیج دیا۔ ظہیر کے لندن جانے کے 2 ماہ بعد ابا اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پردیس میں ظہیر کے پڑوس میں مسز جوزف اور ان کی بیٹی کیتھرین رہتی تھیں۔ انہوں نے اس پردیسی کا بہت خیال رکھا تھا۔ کھانے کے علاوہ ظہیر کے سب کام کیتھرین ہی کرتی تھی۔ کیتھی بہت کم گو تھی، عام انگلش لڑکیوں سے مختلف تھی۔ پرانا روایتی لباس یعنی لمبا میکسی نما فراک، سر پر سکارف اور ہیٹ، یہ اس کا مستقل لباس تھا۔ ماں سخت مزاج تھی، اس لیے یہ سہمی اور کام سے کام رکھتی تھی، لیکن تھی تو عورت ہی نا۔ ظہیر کی لچھے دار باتوں نے کیتھی کو جکڑ لیا۔ آخرکار کیتھی نے اسلام قبول کر کے ظہیر سے شادی کر لی۔ اپنا نام خود تجویز کیا، کنیز فاطمہ۔ کتنا خوبصورت اور بامعنی نام تھا۔ اپنے آپ کو ایک مکمل مشرقی اور مسلمان عورت کے سانچے میں ڈھال لیا۔ بلا کی ذہین تھی۔ عازب کی پیدائش سے پہلے وہ قرآن پاک پڑھ چکی تھیں۔ عازب کا نام اس نے حدیث میں پڑھا تھا، اسے پسند آیا تو اس نے اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا۔ اردو بھی کافی بہتر بولنے لگی تھی۔ گھر کا ماحول مکمل طور پر مذہبی تھا۔ اس نے عازب کی تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ دین سے لگاؤ، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، بات کرنے کے آداب، بڑوں سے بات چیت، غرض کے ہر پہلو پر بھرپور توجہ دی تھی۔ عازب کی تعلیم پر بہت توجہ دی۔ جب وہ اپنی پڑھائی مکمل کر کے بزنس میں ماسٹرز کی ڈگری لے چکا تب ظہیر نے فیصلہ کیا کہ عازب اور اس کی ماں پاکستان میں سیٹل ہو جائیں، کیونکہ جو کام وہ اکیلے کرتے تھے اب بیٹا ان کا ہاتھ بٹائے تاکہ بزنس میں ترقی ہو۔ مال بہتر ہونے کی وجہ سے ملک اور کمپنی دونوں کی ساکھ و ناموس میں اضافہ ہو، اور یہ کہ عازب کی شادی پاکستان میں ہوگی۔ اس بات سے ماں بیٹے دونوں میں سے کسی کو بھی اختلاف نہ تھا، بلکہ فاطمہ تو بہت سی مشرقی عورتوں کو مات دے گئی تھی، فرما برداری، وفا اور دین کے لحاظ سے۔ ہما کی بچی۔ شمع نے کمرے میں گھس کر جلدی سے تانکا جھانکی کی۔ میں ادھر ہوں، ہما نے جو صوفے پر کھڑی تھی بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہما آج بدھ ہے اور جمعے کے دن میری منگنی ہے۔ شمع نے گویا دھماکہ کیا۔ ہیں کیا؟ ہما اب صوفے پر کھڑی تھی۔ ہاں مجھے اب بتایا امی نے، نہ میرے کوئی کپڑے، نہ میری کٹنگ، اور نہ ہی میرے پاس کوئی ڈھنگ کا جوتا ہے، میں کیا کروں؟ شمع نے رونی صورت بنائی۔ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، تمہارے کپڑے اور جوتے یقیناً تمہارے سسرال سے آئیں گے، بالوں کا جوڑا بنا لینا، اور میک اپ تمہاری کزن یا میں کر دوں گی۔ ہما نے سارے مسئلے حل کر دیے۔ کب آئیں گے؟ میرا مطلب ہے وہ لوگ کتنے بجے آئیں گے؟ جمعے کی نماز ادھر ہی پڑھیں گے۔ شمع نے ٹائم کا اندازہ لگا کر بتایا۔ تم امام مسجد کب سے بن گئی؟ ہما نے مسکرا کے کہا تو شمع اسے گھورنے لگی۔ تیاریوں میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ جمعے کا دن آ گیا۔ شمع کو اور کچھ یاد تھا یا نہیں، لیکن وہ عازب کو اسپیشل فون کرنا نہ بھولی تھی۔ ہما جلدی تیار ہو رہی تھی۔ ہلکا گلابی کاٹن کا سوٹ، بڑا سا دوپٹہ اور ہلکا گلابی میک اپ، سادہ چٹیا کاجل کی وہ بہت شوقین تھی، اور کاجل تو وہ ہر وقت لگائے رکھتی۔ آج اپنی بھنورا آنکھوں کو سنوارا اور گھنیری پلکوں کو مسکارا لگا کر مزید گھٹا سی سیاہ بنایا۔ گلابی دوپٹے سے سر ڈھانپا تو چہرے کے گرد گلابی ہالہ سا بن گیا، جو اس کے گلاب جیسے نازک حسن کو اور بھی آتش بنا گیا۔ تیار ہو کر امی میں جا رہی ہوں کا نعرہ لگا کر گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ باہر گاڑیاں رکنے کی آواز آئی تو وہ سمجھی کہ شاید وہ لوگ آ گئے۔ اپنا نازک گلابی پاؤں گیٹ کے باہر نکال کر اس نے نظر اٹھائی تو سامنے کھڑی سفید کرولا میں سے نکلتے ہوئے
گورے چٹے خوبصورت سے بندے سے اس کی نظر ڈانٹ ٹکرائی۔ زوردار دھماکہ ہوا ہما کے دل میں، اس کے قدم جم گئے، اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی، چہرہ تپ سا گیا۔ چند سیکنڈ، صرف چند سیکنڈ۔ ہما نے بھوکلا کر نظریں جھکا لیں، قدم اٹھائے تو جیسے من بھاری ہو گئے ہوں، چال ڈگمگا رہی تھی۔ چند قدم کے فاصلے پر موجود گھر کوسوں دور لگ رہا تھا۔ بہت مشکل سے ہما گیٹ کے اندر داخل ہوئی، گیٹ کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی، سانسوں کی لہروں پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس ایک لمحے نے ہما کی زندگی میں طوفان برپا کر دیا۔ وہ برف کی طرح ٹھنڈی ہو گئی، دل بھر بھر آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ وہ جیسے ہمت ہار گئی، اس کا سب کچھ کھو گیا، ایک لمحہ ہی اس کی زندگی کا حاصل بن گیا۔ لفظوں کے معنی بدلنے لگے، آنکھوں میں پانیوں نے گھیرا ڈال دیا، دل کی دھڑکن بدل گئی، کسی کے نام کے واضح نقوش ابھر آئے۔ ہما نے خوفزدہ ہو کر آنکھیں میچ لیں۔ بی بی جی کیا ہوا؟ مالی بابا نے حواس باختہ سی ہما کو چونکا دیا۔ کچھ نہیں، وہ میرا پیر، موچ آ گئی ہے۔ ہما نے گڑبڑا کر بہانہ گڑھا، پھر مالی کو دکھانے کے لیے لڑکھڑاتے ہوئے شمع کے کمرے میں جا کر مکمل طور پر ہمت ہار گئی، بلکہ بیڈ پر ڈھہ گئی۔ شمع باتھ روم سے نہا کر نکلی، اب بھی نہیں آنا تھا، پتہ ہے وہ لوگ آنے والے ہیں۔ شمع کی گرج پرج شروع ہو چکی تھی۔ آئی ایم سوری، اس نے سانس خارج کر کے کہا۔ کیا ہوا؟ شمع نے ہما کو باہوں میں بھرتے ہوئے پوچھا۔ ایکسیڈنٹ۔ ہما نے بڑی سچائی سے جھوٹ بولا۔ چوٹ تو نہیں آئی؟ شمع نے بچوں کی طرح پچکارا۔ آئی ہے، نظر تو نہیں آ رہی کوئی چوٹ۔ شمع نے ہما کو ٹٹولا۔ اندرونی چوٹ ہے۔ ہما نے سچ ہی کہا تھا، واقعی اندرونی چوٹ تھی جو اس کا انگ انگ توڑ گئی، بہت درد ہو رہا ہے۔ شمع نے ہما کی طرف غور سے دیکھ کر کہا۔ ہاں بہت۔ ہما نے آنکھیں موند کر لیٹتے ہوئے کہا۔ واقعی اس کے دل میں ٹیس اٹھی۔ شمع مکمل انکوائری کے موڈ میں تھی۔ تب ہما نے بہانہ کیا، کسی کی گاڑی بیک ہو رہی تھی، گاڑی کا پچھلا بمپر مجھ سے ٹکرایا اور میں گیٹ کے ستون سے ٹکرا گئی، اور بس۔ اس نے شمع کو مکمل طور پر مطمئن کر دیا۔ شمع نے عازب کو خاص طور پر بلایا تھا۔ عازب بہت خوشی اور اہتمام سے تیار ہو کر قیمتی تحفہ لے کر شمع کی طرف روانہ ہوا۔ ہلکی آسمانی دھاری دھار شرٹ، سیاہ پینٹ، فیشن کے عین مطابق سیاہ گوگلز، جو اس کے گورے چہرے پر بہت بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ خوشی خوشی گاڑی میں سے نکلا، کیونکہ اس نے اور بلال نے اکٹھے شمع کے گھر پر دھاوا بولنے کا پروگرام بنایا تھا۔ اس لیے بلال کے گھر کے سامنے گاڑی روک کر باہر نکل بھی نہ پایا تھا کہ سامنے سے آتی ہوئی گلاب کی کلی پر نظریں اٹک گئیں۔ نگاہیں اس کی بھنورا آنکھوں سے چار ہوئیں تو جیسے چند لمحوں کے لیے وقت تھم گیا، لمحے پلکے جھپکے بغیر گزر گئے۔ پھر عازب حواس کی دنیا میں لوٹ آیا، گھبرا کر نظریں جھکا کر رخ بدل لیا، لیکن ہما کے اوجھل ہونے تک وہ لاشعوری طور پر گاڑی کا دروازہ پکڑے ساکت کھڑا رہ گیا۔ دل پہلے تو کبھی اس انداز سے نہیں دھڑکا تھا، یہ آج کیا ہو گیا؟ وہ اپنی دل کی شوریدہ سر دھڑکنیں سن رہا تھا۔ نظروں کے سامنے سب کچھ دھندلا سا گیا، سوائے ہما کے۔ بے خیالی میں گاڑی کی چھت پر کونیاں ٹکا کر سر ہاتھوں میں تھام لیا، اپنی حالت زال پر غور کیا۔ کیا مصیبت ہے یار، اس نے جھلا کر بالوں میں انگلیاں پھنسا لیں۔ جب پہلی بار دیکھا تھا تب بھی اس کی یہی حالت ہوئی تھی، حماقت بھی ہے، بے ہودگی بھی، اور غیر اخلاقی حرکت بھی۔ اس نے خود کو کوستے ہوئے کال بیل بجائی۔ بلال کے کمرے تک پہنچتے پہنچتے وہ کافی سنبھل چکا تھا، لیکن پھر بھی بلال نے اس کی خاموشی کو نوٹ کیا۔ کیا بات ہے یار؟ ٹائی کی نوٹ درست کرتے ہوئے بلال نے پوچھا۔ کچھ نہیں، تمہیں تیار ہوتے دیکھ رہا ہوں، عازب نے مسکرا کر کہا۔ پھر دونوں شمع کی طرف چلے گئے۔ شمع کی کزن انہیں شمع کے کمرے تک لے آئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس کا دل ایک بار پھر دھڑک اٹھا۔ ہما شمع کے ڈریسنگ روم میں ایزی چیئر پر آرام کر رہی تھی۔ 4-5 یک گلاس پانی پینے کے باوجود وہ اب تک حواس باختہ اور پسینہ پسینہ تھی۔ بلال شمع کے منگیتر کے الٹے سیدھے نقشے کھینچ کر اسے ستا رہا تھا اور عازب صرف ہنسنے پر اکتفا کر رہا تھا۔ پتہ ہے شمع، تمہارے اون کی ٹنڈ بہت چمکدار ہے، بڑا شاندار پچ ہے۔ میں اب جا کر کنگ خان کو مشورہ دوں گا کہ اگلا کرکٹ ورلڈ کپ تمہارے ان کی پچ پر کروائیں۔ بلال نے ہنستے ہوئے کہا تو بساختہ ہی عازب کا کہکہ گونج گیا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد ہما نے چند منٹ میں شمع کو تیار کیا، کیونکہ رسم کے لیے زور دیا جا رہا تھا۔ شمع تیار ہو کر باہر آ گئی اور ہما اندر بیٹھ کر خود کو لعنت ملامت کرنے لگی۔ ہما جب سے شمع کی منگنی سے ہو کر آئی تھی تب سے اس کی خاموشی اور نام نہاد پڑھائی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ سارا دن کمرے میں بند وہ دوسروں کو یہ باور کراتی کہ وہ پڑھ رہی ہے، لیکن حقیقت تو وہ خود یا خدا ہی جانتا تھا کہ اس کے دل پر کیا بیت رہی ہے۔ کسی نے صحیح کہا تھا کہ نیندیں اڑانے کے لیے کسی کا نام ہی کافی ہوتا ہے، اور اب یہ بات حقیقت کا روپ دھار گئی تھی۔ کیا میں واقعی اسے پسند کرنے لگی ہوں؟ خود سے سوال کیا اور جواب اس کے روئے روئے نے ہاں میں دیا۔ اگر واقعی ایسا ہے
تو جو بات اب تک راز رہی ہے وہ میرے مرنے کے بعد اب تک راز رہے گی۔ میں کبھی زبان نہیں کھولوں گی، مر جاؤں گی، دفن ہو جاؤں گی، یہ راز میرے سینے میں رہے گا۔ اپنے ماں باپ کی عزت کی خاطر جان بھی دے سکتی ہوں، محبت کی کیا حیثیت ہے؟ میرے ماں باپ کا فیصلہ مجھے سو جان سے قبول ہوگا۔ میرے مولا مجھے موت دے دینا، اس سے پہلے کہ میرے ماں باپ کی طرف انگلیاں اٹھیں، مجھے عزت کی موت دینا میرے مالک، مجھے اٹھا لینا اس دنیا سے۔ ہما گڑ گڑا کر خدا کے حضور دعائیں کر رہی تھی۔ میں زبان نہیں کھولوں گی۔ ہر روز وہ اپنے آپ سے عہد کرتی اور اس پر قائم رہنے کی دعا بھی۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ میں اسے پسند کرتی ہوں اور وہ میری تقدیر نہ بن سکا تو ساری عمر سسکتے تڑپتے گزرے گی، دل و دماغ زخمی، ضمیر کچوکے لگائے گا۔ جب بھی ایک دوسرے کو دیکھیں گے ہر احساس جاگ اٹھے گا۔ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گی۔ اگر میری قسمت میں اس کا ساتھ لکھا ہوا تب بھی لوگ مجھے جینے نہ دیں گے۔ ہر کوئی غلط نظر سے دیکھے گا کہ لڑکی کی پسند بھی شامل تھی اس شادی میں، تب میری کتنی بے عزتی ہوگی، کتنے طعنے ملیں گے۔ خدا جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے۔ نہیں میرے مولا، مجھ پر رحم کرنا، کرم کرنا میرے مالک، مجھے عزت سے ہی اٹھا لینا اس جہاں سے۔ رحم کرے میرے مالک، مجھے سکون عطا فرما یا اللہ، رحم کرنا مجھ پر۔ ہما نے اپنے رب سے اپنے مشکل کشا سے رو رو کر دعائیں مانگی۔ آنٹی ہما کہاں ہیں؟ شمع کی آواز پر ہما سنبھل کر بیٹھ گئی۔ اپنے کمرے میں ہے، طبیعت ٹھیک نہیں شاید۔ بیگم مشرد کی آواز میں فکر کی جھلک تھی۔ جی ہاں، پڑھائی کا بوجھ ہے، کل بھی سر درد کی شکایت تھی اسے۔ شمع نے بیگم مشرد کی بھرپور تشویق کر دی۔ کیا بات ہے، ابھی تک طبیعت خراب ہے؟ شمع نے خاصی پریشانی سے کہا۔ نہیں بابا، سر درد کر رہا ہے۔ ویسے اچھا کیا امی کو نہیں بتایا، خواہ مخواہ پریشان ہوتی، پھر سب باری باری سوال کرتے، یہ بات مجھے بہت بری لگتی ہے۔ شمع کا ہاتھ پکڑ کر ہما نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ تمہاری ہدایت پر ہی عمل کیا ہے، شمع ہنس کر بولی، کیونکہ ہما اسے پہلے ہی منع کر چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد شمع چلی گئی۔ ہما پھر ضمیر کی عدالت میں کھڑی تھی۔ اس کا دل، دماغ، بلکہ رواں رواں عازب کو چاہنے لگا ہے۔ یہ اقرار آج اسے کرنا پڑا۔ میری چاہت ہے وہ، یک طرفہ ہی صحیح، میں اسے پسند کرتی ہوں۔ وہ میری تقدیر میں لکھا گیا ہے یا نہیں یہ الگ بات ہے، لیکن میرے دل میں پہلی کونپل اسی کے نام کی پھوٹی ہے۔ ہر خواہش تو کبھی بھی نہیں پوری ہوئی۔ اگر میری یہ تمنا پوری نہ ہوئی تو نہ صحیح، میں اس کا نام اپنی زبان پر لا کر مجرم نہیں بنوں گی اور نہ ہی اس کے لیے کسی سے بھیک مانگوں گی۔ اگر میری خاموش محبت میں ذرا بھر بھی اثر ہوا تو وہ خود بخود میرا بن جائے گا۔ وہ میری چاہت ہے، میں اسے چاہوں یا پوجوں، اپنی زبان نہیں کھولوں گی، بلکہ اپنی یک طرفہ چاہ کے ساتھ زندہ رہوں گی۔ میں جیوں گی، زندگی اور چاہ میرے حقوق ہیں اور مجھے ان پر اختیار بھی ہے۔ میں زندہ رہوں گی، بے شک میری تمنا نامراد ہی صحیح۔ ہما نے بڑے حوصلے اور عزم سے ایک عہد کیا اور بہت مطمئن ہو گئی۔ عجیب سچویشن ہو گئی تھی۔ رات کے 2 بج گئے لیکن عازب ابھی تک جاگ رہا تھا۔ وہ مسلسل ہما ہی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اتفاقی ٹکراؤ تھا لیکن اس کی سوچوں کا رخ بدل گیا تھا۔ دل کی دھڑکنیں شریر ہو چلی تھیں۔ اس کا خیال تھا کہ یہ وقتی عمل ہے، بھلا ایک نظر دیکھنے سے عشق ہو جاتا ہے۔ اس کے دل کی آواز تھی، یہ حقیقت ہے کہ ایک نظر میں ہی دنیا آباد ہو جاتی ہے اور اجڑ بھی سکتی ہے۔ بعض اوقات پیار بھری ایک نظر ہی زندگی کا حاصل ہوتی ہے۔ پل بھر میں کوئی سب کچھ پا لیتا ہے، کوئی عمر بھر ترستا ہے۔ اس بیچاری کے خواب میں بھی نہ ہوگا کہ کوئی اس کو اتنی شدت سے یاد کر رہا ہے۔ عازب نے دل میں سوچا، شرم کرو عازب احمد، اگر وہ لوگ تم سے پیار کرتے ہیں، تم پر اعتماد کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم ان کے اعتماد کی اون دھچیاں بکھیرو۔ یہ سوچ لو کہ یہ مشرق ہے، عزتوں کی خاطر سر کٹتے ہیں۔ تمہاری زبان کی ذرا سی جنبش ایک بھرے پورے گھر کو تباہ کر دے گی۔ اس معصوم کا خیال کر لینا، اس کی زندگی میں زہر مت گھولنا۔ مشرق کی بیٹیاں عزت کے لیے اپنی جان تک دے دیتی ہیں، اس سے پہلے کہ ان کی عزت پر حرف آئے۔ تمہاری ذرا سی بھول دوستی کے پاک اور بے لوث رشتے کو داغدار کر دے گی۔ کیا جواب دو گے اپنی دوست کو؟ سوچ لو عازب، دوست کی دوستی سے بھی جاؤ گے اور ایک معصوم کی خوشیاں، بلکہ ہو سکتا ہے اس کی زندگی کا خون بھی تمہارے سر ہو۔ یہ بھی سوچ لینا کہ اپنی روایات سے دغا کرنے والا کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا۔ وہ غدار ہوتا ہے اپنی روایتوں کا اور اپنی روایتوں کے حسن کا۔ کس کس چیز کا حساب دو گے عازب؟ عازب کے دماغ میں ہتھوڑے برس رہے تھے۔ بے جان ہو کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ پسند کا اختیار تو ہر انسان کو ہے، یہ کوئی جرم تو نہیں ہے۔ اگر وہ مجھے پسند ہے یا میں اسے چاہنے لگا ہوں، یہ بھی کوئی جرم نہیں ہے، کیونکہ میری چاہت صرف میری ہے۔ مجرم تو تب ہوں گا جب میں اپنی چاہت کا ڈھنڈورا پیٹوں۔ میں اسے بے شک تمام عمر چاہوں،
یہ بات میرے علاوہ کسی کو نہیں معلوم سوائے اس ذات پاک کے جس سے کسی کے دل کا بھید نہیں چھپا، اور وہ بزرگ و برتر رب جانتا ہے کہ میری چاہ میں کوئی ہوس نہیں، پاک اور نیک چاہت ہے۔ وہ تو پھول ہے، پھول تو ہوتے ہی چاہے جانے کے قابل ہیں، اس پھول کی معصومیت پر کبھی حرف نہیں آنے دوں گا انشاءاللہ۔ عازب نے خود سے وعدہ کیا، یک طرفہ ہی صحیح ہے تو میری چاہت، میرا رب میرا رازداں ہے یا میں خود، کوئی تیسرا نہیں، وہ میری پسند، پیار، چاہت سب کچھ ہے، میرے دل کی بند کتاب بند ہی رہے گی۔ عازب کا اپنی چاہت کے بارے میں بہت مضبوط اور آخری فیصلہ تھا۔ ہما آٹا گوندھ لو، بلال اور تمہارے پاپا آنے والے ہیں، امی نے ہما کو آواز دے کر کہا۔ آٹا گوندھتے ہوئے ہما کو یاد آیا کہ تقریباً 2 ہفتے سے عازب کا نہ کوئی فون آیا ہے، نہ وہ خود آیا ہے، اور نہ ہی بلال نے ذکر کیا ہے۔ دل بیٹھنے لگا کہ شاید دونوں میں انبن ہو گئی ہے۔ دل اسے بے طرح یاد کر رہا تھا، دل میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ ہما کی بچی، وہ لوگ تاریخ مانگ رہے ہیں۔ سلام نہ دعا آتے ہی فائر کھول دیا۔ تاریخ مانگ رہے ہیں؟ ہاں، انہوں نے واپس جانا ہے نا؟ شمع نے انہوں پر بڑا شرمیلا سا زور دیا۔ اچھا تو دے دو۔ ہما کو بات ہی اب سمجھ میں آئی تھی، پہلے تو جیسے وہ بے ہوش تھی۔ میرا مطلب ہے دے دو، بلکہ ان سے کہو کہ ہم بڑے کھلے دل کے مالک ہیں۔ ایک کیا آپ پورا کیلنڈر ہی لے لیں۔ اس نے ٹیبل کیلنڈر شمع کو تھماتے ہوئے بڑے شاہانہ انداز سے کہا۔ بڑی ہی بدتمیز ہو، تمہیں مذاق سوچ رہا ہے؟ یہاں میری جان نکلی جا رہی ہے۔ وہ غصے سے بولی۔ محترمہ، تاریخ اب تک طے بھی ہو چکی ہوگی، آپ کے مشورے سے تو طے نہیں کرنی تاریخ، ویسے بھی آج نہیں تو کل تمہاری شادی تو ہونی ہی ہے، تو یہ واویلا کیوں؟ ہما نے بڑی بے نیازی سے اسے لتاڑا۔ تم تو چاہتی ہو کہ میں دفع ہو جاؤں، لیکن پھر میری یاد میں گانے بھی تم ہی گایا کرو گی۔ آجا رے میرے پیار پکارے، نینا تو میرے رو رو ہارے، کوئی نہ جانے درد میرا، کوئی نہ جانے درد میرا۔ شمع نے کمرے کی ایک ایک چیز سے لپٹ لپٹ کر گانا گایا۔ بات تو مذاق کی تھی، لیکن گیت کے بول ہما کا دل چیر گئے۔ دل آپ ہی اسے پکارنے لگا۔ سچی بات ہے، اس کا درد تو کوئی نہیں جانتا۔ شمع کافی دیر بیٹھی رہی۔ حسب عادت چیخم دھاڑ مچا کر وہ واپس چلی گئی، لیکن ہما وہیں بیٹھی رہی۔ ٹھیک 2 ہفتے بعد کی تاریخ طے ہوئی تھی۔ شمع تو مصروف ہو گئی، لیکن ہما کے جلاہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ عازب کی کوئی خبر ہی نہ تھی، بھائی سے وہ پوچھ نہ سکی تھی، اور شمع سے پوچھنے کا مطلب ایڑیاں اٹھا کر پھندا گلے میں ڈالنے کے مترادف تھا۔ وہ تو عازب کا نام لینے سے ڈرتی تھی، کہاں یہ پوچھے کہ وہ اتنے دنوں سے آیا نہیں۔ چور کی داڑھی میں تنکا والا محاورہ سچ ثابت ہو رہا تھا، کیونکہ وہ پلاننگ کر رہی تھی کہ عازب کے بارے میں معلومات حاصل کرے۔ شام کی چائے پر بلال کا انتظار ہو رہا تھا۔ آخر ہما اور امی نے اکیلے ہی چائے پی لی۔ وہ برتن اٹھا رہی تھی کہ بلال آ گیا، بے دلی سے چائے بنانے لگی۔ آج اتنی دیر لگا دی بلال؟ بیگم ارشد نے دلار سے اپنے بیٹے سے پوچھا۔ امی، دراصل عازب کے حصے کا کام بھی مجھے ہی دیکھنا پڑ رہا ہے، بلال بولا، اور ہما کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ اور آنٹی 2 ہفتے کے لیے لندن گئے ہوئے ہیں، آج کل میں آ جائیں گے، بلال نے چائے کا سپ لیتے ہوئے ماں کو بتایا۔ ہما کے تو جیسے لہو میں زندگی اور زندگی رگوں میں گردش کرنے لگی۔ دل کھل اٹھا، دل پر سے جیسے بھاری پتھر سرک گیا۔ بلال کے چائے پی چکنے کے بعد وہ برتن سمیٹ کر اپنی پناہ گاہ میں گھس گئی۔ خوشی کے مارے دل کی دھڑکنوں کے راگ ہی بدل گئے۔ شمع کو گئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ پھر آدم کی۔ اب کی بار اس کی امی ساتھ تھیں۔ وہ اس لیے آئی تھیں کہ زیورات بنوانے کے لیے کسی جان پہچان والے جیولر سے رابطہ کریں۔ ڈرائنگ روم میں میٹنگ ہو رہی تھی اور ادھر فون کی گھنٹی چیخ رہی تھی۔ بلال آرام کر رہا تھا، اس لیے مجبوراً ہما کو فون ریسیو کرنا پڑا۔ ہیلو، ہما نے ریسیور اٹھا کر کہا۔ السلام علیکم۔ دوسری طرف سے خوبصورت مسکراتی آواز آئی۔ ہما کے دل کی دھڑکن تھم گئی، سانسیں الجھنے لگیں، نظریں یوں جھک گئیں جیسے عازب اس کے سامنے کھڑا ہو۔ چند ثانیے دونوں طرف خاموشی رہی۔ یہ خاموشی بھی کتنی عجیب زبان ہے، بن کہے سب کچھ کہہ دیتی ہے۔ اب بھی ان چند ثانیوں کی خاموشی نے دونوں طرف دلوں کے تاروں کو جھنجھنا دیا۔ ہیلو، ہما نے اپنے اوپر کنٹرول کیا۔ بلال ہیں؟ وہی موسب لہجہ۔ جی، ابھی وہ آئے نہیں ہیں گھر، ہما نے بے سروپا جملہ بول دیا، کیونکہ بلال تو آرام کر رہا تھا۔ جب آئے تو اس سے کہیے گا مجھے گھر پر رنگ کر لے، میں عازب بول رہا ہوں۔ عازب نے میٹھے لہجے میں کہا، یا اسے ہی ایسا لگا؟ جی اچھا۔ ہما نے ریسیور رکھ دیا۔ ساری ہمت جواب دے گئی۔ دل کی لگامیں مکمل طور پر کسی کے ہاتھ میں تھیں۔ بلال کے اٹھنے پر ہما نے بتایا کہ صبح ایک عازب کا فون تھا۔ بلال سمجھ گیا کہ عازب کا فون ہوگا۔ اسے غصہ آ گیا کہ آنے کی اطلاع نہیں دی۔ ہما خوش ہو گئی کہ اس پر شک نہیں ہوا، یہ تو اس کے اپنے دل کا چور تھا، ورنہ تو شک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
وہ کون سا کھلے عام عشق کرتی پھر رہی تھی؟ اس نے تو شمع تک سے ہر بات چھپائی تھی۔ الہام تو ہونے سے رہا کسی کو۔ ویسے بھی ہما کو اپنے اوپر کنٹرول بہت تھا۔ اس نے دل میں اٹل فیصلہ کیا تھا کہ اپنی اور ماں باپ کی عزت کو نیلام نہیں ہونے دے گی۔ اس سے پہلے وہ اپنی جان دے دے گی۔ خدا تعالیٰ میری عزت کی حفاظت کرے۔ اس نے دل سے دعا مانگی۔ عازب نے جب سے فون پر بات کی تھی اس وقت سے بیٹھا مسکرا رہا تھا، کیونکہ وہ مرد تھا، برداشت کا حوصلہ تھا، وہ اپنی بات منوا سکتا تھا۔ وہ دوستی میں تو جان بھی دینے کو تیار رہتا، دوست بھی بلال جیسا اچھا، لیکن اب وہ کیا کرتا؟ دھڑکنوں کے انداز ہی بدل گئے۔ پتہ نہیں اسے کیوں یہ یقین ہو چلا تھا کہ ہما بھی اس کو سوچتی رہی ہوگی۔ اس کے لہجے کی اداسی نے عازب کو مزید بے تاب کر دیا۔ اس بات سے اس کے دل میں ایک خوشگوار سا احساس جاگ اٹھا۔ جس شخص نے اب تک اپنے دل کے دروازے پر نو لفٹ کا بورڈ چسپاں کر رکھا تھا، بالش بھر کی لڑکی نے لمحوں میں اکھاڑ پھینکا۔ وہ حیران سا اپنے دل کے بدلتے موسموں پر غور کر رہا تھا، پھر دھیرے سے سر جھٹک کر نیور کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے نیور اس لیے کہا تھا کہ اس نے اپنا دل کسی پر نہ کھولنے کا عہد پھر دہرایا تھا۔ قدم بڑھایا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اسے یقین تھا کہ بلال کا فون ہوگا۔ ہیلو، عازب کا اندازہ درست نکلا۔ دوسری طرف بلال گرج رہا تھا۔ بلال پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہا تھا کہ عازب سننے کے ساتھ ساتھ سوری نہیں یار بات تو سنو، ریلی سوری یار جیسے الفاظ دہرا رہا تھا۔ جب بلال کی گرج چمک کم ہی نہ ہوئی تو اس نے خود ہی کہا میں آ رہا ہوں اور آ کر تمہیں منا لوں گا۔ فون رکھ کر وہ اپنی ماما کو لے کر بلال کو منانے چل پڑا۔ شمع کی شادی میں 12 دن رہ گئے تھے۔ اس کا ایک پاؤں گھر اور دوسرا بازار میں ہوتا۔ صرف رات کو شمع سے ملاقات ہو جاتی۔ اس بات سے ہما اور بھی چڑ گئی، کیونکہ وہ بالکل تنہا سی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس پر یہ کہ طبیعت پر آج کل بیزاری اور بے چینی کا راج تھا کہ وہ سارے گھر میں بولائی پھرتی۔ اس کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے سینے میں دل کی جگہ پتھر ہے جس کا وزن بھاری سے بھاری ہوتا جا رہا ہے۔ جی چاہ رہا تھا ڈھیروں آنسو بہا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لے، لیکن رونے کی کوئی وجہ بھی تو ہو۔ وہ بلا وجہ گھر والوں کو شک یا پریشانی میں نہ ڈالنا چاہتی تھی۔ آج بھی اس کی طبیعت بہت مزمحل تھی۔ آنکھوں سے بہنے والا پانی اس کے دل پر ٹپک ٹپک کر کرواہٹ گھول رہا تھا۔ اس وجہ سے بھی وہ بے چین اور چڑچڑی ہو رہی تھی۔ کالج میں لڑکیوں کا خیال تھا کہ شمع کے جانے سے تنہائی محسوس کر رہی ہے، لیکن اصل بات تو کسی کو بھی معلوم نہ تھی۔ شمع ابھی گئی ہی تھی کہ اسے عازب کے آنے کی اطلاع چائے کے حکم کے ساتھ موصول ہوئی۔ ہما کے دل پر بوجھ مزید بڑھ گیا، دھڑکنیں منتشر ہونے لگیں۔ اسے وہ دیکھ نہیں سکتی ہے اور دیکھے بنا اسے چین نہیں آ رہا۔ یا اللہ میں کیا کروں؟ یہ میں کس سراب کے پیچھے دوڑ رہی ہوں؟ مجھ پر رحم فرما میرے مالک، مجھے حوصلہ اور سکون عطا فرما میرے رب۔ اس نے جلدی آنکھوں اور سسکتے ہونٹوں سے ڈھیریں دعائیں کر ڈالیں۔ چائے بنانے کے دوران اسے عازب اور بلال کی پیار بھری جنگ اور دونوں بیگمات کے ہنسنے کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ بلال کو بیگم ارشد نے روکا کہ لڑائی ختم کر کے صلح کرو۔ بلال کر لے میرا خیال اور چل میرے نال۔ شمع باہر ہی سے گاتی ہوئی آ رہی تھی۔ کہاں چلوں تیرے نال؟ بلال نے اندر ہی سے ہانک لگائی۔ عازب کے گھر پر شمع کا گیئر پھنس گیا، کیونکہ عازب تو سامنے تھا اس کے۔ ماشاءاللہ کتنی لمبی عمر ہے میرے بھائی کی۔ شمع نے باقاعدہ بلائیں لی، پھر اس کی نظر عازب کی ماما پر اٹکی تو جھٹ سے ایک عدد سلام انہیں بھی کیچ کرا دیا۔ چائے کے دوران شمع نے بتایا کہ وہ کارڈ دینے جا رہی تھی، لیکن ہم خود ہی لے جائیں، آپ خود دینے آئیں ورنہ۔ عازب نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ورنہ کیا ہوئے؟ شمع نے مصنوعی غصہ دکھایا۔ ورنہ میں ویسے ہی آ جاؤں گا کارڈ کے بغیر، عازب نے ہنس کر کہا تو سبھی ہنس دیے۔ پھر عازب کی ماما لندن سے واپسی پر جو سب کے لیے تحفے لائی تھیں بیگم ارشد نے خاصی پس و پیش کے بعد قبول کیے۔ بلال اور عازب باہر نکلے تو بیگم ظہیر نے ہما کو بلا کر پیار کیا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ آج شمع کی رسم حنا تھی، سارا خاندان جمع تھا۔ شمع پیلے کپڑوں میں اپٹن کے رنگ سے خود بھی پیلی پیلی سی ہو رہی تھی۔ ہما بھی آ گئی، آف وائٹ سوٹ، کامدانی دوپٹہ جس پر شاکنگ پنک پیچ ورک بنا ہوا تھا، ہلکا سا میک اپ، سادہ سی چٹکیا اور خلاف توقع آج آنکھوں سے کاجل غائب تھا۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا اتنے ہنگامے میں آنے کو، لیکن شمع کی خاطر آنا پڑا۔ اداسیوں نے اس کے گرد گھیرے ڈالے ہوئے تھے۔ ایک ٹک شمع کو دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کیا بات ہے؟ میں نے محسوس کیا ہے کہ تم کچھ کھوئی کھوئی سی ہو، شمع نے دلار سے پوچھا۔ تم جو جا رہی ہو؟ آنکھیں بھیگنے لگیں۔ پاگل، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ ایسا تو ہونا ہی تھا۔ شمع نے بمشکل آنسو ضبط کر کے اسے گلے لگا لیا۔ ارے ادھر تو CNN چل رہا ہے، نورین نے کمرے میں گھستے ہوئے کہا۔ چلیے محترمہ، باہر آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ وہ تینوں باہر نکل آئیں۔ مہندی کی رسم شروع ہوئی تو ہما ایک کونے میں دبک کر کھڑی ہو گئی۔
بزرگ جب نوجوان نسل کے درمیان سے نکلے تو ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا۔ مہندی کی پلیٹوں سے مہندی لوگوں کے چہروں اور ہاتھوں پر منتقل ہونے لگی۔ کافی دیر سے اداس کھڑی ہما بے اختیار ہنس پڑی۔ نورین شمع کی کزن نے ہما کو تاڑ لیا، اس لیے چپکے سے مہندی بھرا ہاتھ ہما کے منہ پر لگانے کے لیے آ گئی۔ جب تک ہما کی محویت کم ہوئی نورین حملہ آور ہو چکی تھی۔ بچنے کی کوشش کی لیکن مہندی ہاتھ سے ہوتی ہوئی اس کے گورے گال پر جا لگی۔ مزید مہندی سے بچنے کے لیے وہ بھاگ کھڑی ہوئی۔ کوریڈور میں نکل کر وہ شمع کے کمرے کی طرف دوڑی تاکہ ہاتھ اور منہ سے مہندی دھوئے۔ بے خیالی میں دوڑتے ہوئے سامنے سے آتے ہوئے بندے سے ٹکرا گئی۔ نظریں اٹھا کر دیکھا تو سن ہو گئی، کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ عازب ایک ٹک اس کے گورے مکھڑے کو دیکھ رہا تھا جس پر مہندی لگی ہوئی تھی۔ نظریں یوں ملیں کہ کچھ نہ کہتے ہوئے بھی سب کچھ کہہ گئیں۔ عازب گمسم اور ہما پریشان۔ پہلی نظر تو ہما کی خاموشی تھی لیکن دوسری نظر عازب کا قرار لوٹ کر لے گئی۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا، منہ سے ہلکی سی سسکی نکلی جسے دبانے کے لیے اس نے مہندی بھرا ہاتھ ہونٹوں پر رکھ لیا۔ شاعر نے شاید کسی ایسے ہی موقع کے لیے کہا ہوگا، ہونٹ سی کر بھی کہاں بات بنی محسن۔ خاموشی کے وہی تیور ہیں صداؤں کے۔ آنکھوں سے دو موتی لڑک گئے، کترا کر شمع کے کمرے میں گھس گئی۔ آنسو ضبط کیے، آنکھوں کی جلن کم کرنے کے لیے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے۔ دل کی بے قابو دھڑکنوں پر قابو پانے کے لیے وہ اس وقت تک کمرے میں گھسی رہی جب تک باہر کے ہنگامے تھم نہ گئے۔ شمع کے بھائیوں کی حیثیت سے بلال اور عازب سب کام کر رہے تھے۔ سارا دن وہ مصروف رہتے۔ دونوں نے بھائیوں کی طرح بارات کو خوش آمدید کہا، خاطر مدارت کی، بھائی بن کر بہن کو رخصت کیا، بات کے سارے کام نپٹائے۔ لیکن اتنی مصروفیت بھی عازب کا دل نہ بہلا سکی۔ وہ تڑپتا رہا۔ ہما کو ایک نظر دیکھنے کے لیے کئی بار بہانے سے اندر آیا لیکن ہما کو نہ دیکھ سکا۔ تڑپ ہی رہی۔ ہما ایسی چھپی کہ دکھائی نہ دی۔ وہ بزدل نہیں تھا لیکن وہ دوستی کے رشتے کو داغدار نہ کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اب اپنے دل کا کیا کرے جس پر اسے اختیار نہ رہا۔ اس کی نظریں بھٹک رہی تھیں۔ دل، جان، روح، سکون، نیندیں، سب کچھ وہ کسی کے نام کر کے ناکام ہی لوٹ آیا۔ اپنے کمرے کے اجالوں کو اندھیروں میں بدل کر وہ سکون حاصل کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ راشد صاحب عین شادی کے دن پاکستان پہنچے اور چوتھے دن بلال کو کراچی جانا تھا کیونکہ جو روٹری پلانٹ اشرف صاحب بک کروا کے آئے تھے وہ 16 تاریخ کو کراچی پہنچ رہا تھا۔ پروگرام کے مطابق بلال کراچی روانہ ہو گیا۔ شمع بھی اپنے میاں کے ساتھ ہنی مون کے لیے اسلام آباد چلی گئی۔ ہما بالکل اکیلی رہ گئی۔ شمع کی شادی کیا ہوئی، ہما پر تو بوریت کے دورے پڑنے لگے۔ 2 دن ہو گئے اسے یوں ہی بیزار اور حواس باختہ سی پھرتے ہوئے۔ مزید یہ کہ اس کی پھوپھو کا فون آیا کہ کلثوم کے لیے رشتہ آیا ہے، لہٰذا بھائی اور بھابھی 10 بجے پہنچ جائیں تاکہ لڑکا دیکھ آئیں۔ ہما پہلے ہی رونے کے بہانے ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کا دل اس قدر بے قرار تھا کہ وہ جنونی سی ہو رہی تھی۔ جی چاہ رہا تھا جو کچھ سامنے آئے اسے توڑ پھوڑ ڈالے، لیکن برداشت کر رہی تھی۔ امی ابو بھی چلے گئے تو اس کا دل پھٹنے کو آ گیا۔ بوجھ بے تحاشا تھا آنسوؤں کا۔ بے شک امی سے بتا گئی تھیں کہ وہ لوگ جلدی آ جائیں گے کیونکہ شام کے 6 بجے کی فلائٹ سے بلال بھی آ رہا ہے۔ اسے حوصلہ اور بہت ساری نصیحتیں دیکھ کر وہ چلی گئیں۔ وہ بے کل سی پہلے باہر گھومتی رہی، پھر ٹی وی لاؤنج میں آ کر مووی لگا لی۔ دل پھر بھی نہ بہلا۔ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی، پھر کچن میں آئی اور چائے بنانے لگی۔ چائے بنا کر اپنے کمرے میں لے آئی لیکن وہ پڑے ہی ٹھنڈی ہو گئی۔ وہ ویسے ہی بت بنی مہندی کے دن ہونے والے واقعے اور اپنی حالت پر غور کرتی رہی۔ بیٹھے بیٹھے اس پر خوف سا طاری ہونے لگا۔ ہیجانی کیفیت چھپا رہی تھی، بس یہی سوچ رہی تھی کہ شاید کسی کو چاہنے کے لیے یہ سب برداشت کرنا پڑتا ہے۔ مجھے کیا ہوا ہے، یہ کیا ہو گیا، میں اب تک زندہ کیوں ہوں، یا اللہ مجھے موت دے دے۔ اللہ میاں یہ مجھے کیا ہو گیا، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو۔ آخری بات نے اس کے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسے کمرے سے خوف آنے لگا۔ اٹھ کر باہر برآمدے کی سیڑھیوں میں آ کر بیٹھ گئی۔ آنسو ضبط کرنے کے لیے کبھی ہونٹ کاٹتی، کبھی اپنے نازک ہاتھوں سے اپنے ہونٹوں کو بند کرتی، کبھی لمبے لمبے سانس لے کر اپنی ٹینشن دور کرنے کی کوشش کرتی، لیکن سب بے سود رہا۔ ہر کوشش بیکار ثابت ہو رہی تھی۔ شام ڈھلنے کو تھی۔ مالی جو چوکیدار بھی تھا آج چھٹی پر تھا۔ جب سے اس کے امی ابو گئے تھے گیٹ شاید اسی وقت سے کھلا تھا۔ سیڑھیوں میں اپنا سر گھٹنوں میں دے بیٹھی تھی۔ لمبے بالوں کی سیاہ چٹکیاں پھسل کر سامنے کی طرف لٹک گئی۔ کسی کے قدموں کی چاپ پر سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے سے عازب آ رہا تھا۔ ہما نے اٹھ کر جانا چاہا لیکن اسے اس طرح بھاگنا مناسب نہ لگا۔ ویسے بھی جس کے لیے وہ تڑپ رہی تھی وہ خود ہی آ گیا تو بھاگ کر کہاں جاتی۔ عازب اسے سیڑھیوں پر بیٹھا دیکھ کر رک گیا۔ آئی ایم سوری، دراصل مجھے بلال سے ملنا تھا۔ وہ شرمندہ سا ہو گیا تھا اپنی اس بد تہذیبی پر۔ اس کا خیال تھا کہ جو برآمدے میں کال بیل کا بٹن ہے وہاں سے بیل کر دے گا، اس لیے وہ گاڑی آدھی گیٹ کے اندر آدھی باہر کھڑی کر کے آ گیا،
لیکن اب شرمندہ تھا۔ کراچی گئے ہوئے ہیں۔ وہ آصف کی طرف دیکھے بغیر بولی۔ دیکھنے کی ہمت کہاں تھی، آج اسے آ جانا تھا۔ آصف نے اس کے چہرے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے کہا، سوتا ہوا چہرہ، کاجل سے خالی اور آنسوؤں سے لبریز آنکھیں۔ جی شام کی فلائٹ ہے۔ ہما کی آواز لڑکھڑانے لگی تھی۔ آنسو امڈے چلے آ رہے تھے۔ بہت ضبط سے کام لے رہی تھی، ورنہ تو اس کا جی چاہ رہا تھا کہ رو رو کر زمین آسمان ایک کر دے۔ جس کے نام کا جوگ لیا ہے اس کے سامنے اپنا دل کھول دے، لیکن دل نہ مانا کہ یہ اس کی توہین ہے، اس کی اپنی ذات اس کی اپنی ہی نظروں میں ذلیل ہو جائے گی۔ وہ مشرقی عورت کے روپ کو تباہ نہ کرنا چاہتی تھی۔ "If you don't mind"، آصف نے اسے مخاطب کیا تو وہ چونک گئی۔ اب تک کھڑا ہے، اس نے دل میں سوچا، آپ کا اس وقت یہاں بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ آصف نے بڑے سلیقے سے اسے مخاطب کر کے کہا تو ہما کسی معمول کی طرح اٹھ کھڑی ہوئی اور اندر چلی گئی۔ ہما کی حالت دیکھ کر آصف تڑپ اٹھا۔ جسم کا سارا خون جیسے اس کے چہرے پر جمع ہو گیا۔ مٹھیوں سے اپنے بالوں کو جکڑ لیا اسے۔ آہستہ سے چلتا ہوا گاڑی تک آیا، جھنجلا کر زوردار مکہ گاڑی کی چھت پر دے مارا۔ یہ سب کیا ہے؟ میں ہی ذمہ دار ہوں اس کی حالت کا۔ جو آگ بجھ نہ سکے اسے بھڑکانا نہیں چاہیے۔ وہ سخت اضطراب کا شکار ہو گیا۔ گاڑی چلتی رہی اور وہ سوچتا رہا۔ پھر ذہن میں ایک خیال آیا تو وہ اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ ہما احمد کس شراب کے پیچھے بھاگ رہی ہو؟ وہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ لازمی تو نہیں کہ اگر تم اسے چاہتی ہو تو وہ بھی تمہیں ہی چاہے۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر دیکھا تم نے؟ چہرے کی طرف ہی نہیں دیکھا تو تاثر کیا دیکھ پاتی؟ وہ تو تنکوں کی طرح بکھر گیا تھا۔ شاید میں ہی پاگل ہوں، نہیں میں اکیلی نہیں ہوں، وہ بھی میری طرح تڑپتا ہوگا۔ دل سے آواز اٹھی۔ اسی ادھیڑ بن میں کمرے کی طرف بڑھی۔ اسی وقت فون کی بیل بج اٹھی۔ آنسوؤں کے گولے حلق میں ہی اٹک رہے تھے جیسے، لیکن پھر بھی ضبط کیا۔ ہیلو، لڑکھڑاتی سی آواز میں بولی۔ پھر دوسری جانب کی آواز سن کر چونک سی گئی۔ ضبط کا یارہ نہ رہا، آنسو آواز کو دبانے لگے۔ ہیلو ہما، دوسری طرف آصف کی ماما تھیں۔ جی آنٹی، السلام علیکم، بڑی مشکل سے بولی۔ بیگم ظہیر نے آواز سے اندازہ لگایا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ ہما ٹھیک تو ہونا بیٹا؟ بڑے پیار سے انہوں نے پوچھا۔ ہما تو جیسے رونے کو تیار تھی، آنسو تھم ہی نہ رہے تھے۔ آنٹی مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس نے روتے ہوئے کہا تو بیگم ظہیر نے دوسرا سوال ہی نہ کیا، جھٹ سے اسے اپنے آنے کا کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ باہر کی طرف لپکیں کہ دیکھیں شاید آصف آ گیا ہو، ورنہ ٹیکسی سے ہی چلی جائیں۔ باہر کوئی بھی نہ تھا۔ گھر کو لاک کر کے وہ ابھی برآمدے میں ہی نکلی تھیں کہ آصف آ گیا۔ بیگم ظہیر لپک کر گاڑی میں بیٹھیں۔ وہ بھونچکا سا انہیں دیکھ رہا تھا۔ چلو بیٹا، بلال کی طرف جانا ہے۔ اس نے حیرانی کے عالم میں گاڑی سٹارٹ کر دی۔ پریشان تھے وہ پہلے ہی بہت تھا، اب اور زیادہ ہو گیا۔ ماں سے ایک دو سوال پوچھے، کوئی خاطر خواہ جواب نہ ملا تو چپ ہو رہا۔ وہاں پہنچے تو ہما کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ بیگم ظہیر کو دیکھ کر ان سے لپٹ کر جو رونا شروع کیا تو چپ کرانا مشکل ہو گیا۔ بیگم ظہیر اسے باہوں میں سمیٹے صوفے کی طرف بڑھیں۔ آصف گاڑی لاک کر کے سیدھا اندر ہی آ گیا۔ یوں باہوں میں سمٹی نازک سی ہما اس کے وجود کو ہلا گئی۔ وہ ایک ٹیک اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی ماما نے اس کی آنکھیں اور چہرہ صاف کیا تو اس کو یوں لگا جیسے وہ شبنم سے دھلی نازک سی کلی ہو۔ ہما نے ڈھال سی ہو گئی تو آصف کو اس کی ماما نے ڈاکٹر کو بلانے کے لیے بھیج دیا۔ ڈاکٹر نے آ کر چیک اپ کیا، سکون آور دوا دی اور آرام کرنے کو کہا۔ کوئی سیریس بات تو نہیں ہے؟ بیگم ظہیر نے پوچھا۔ نہیں اب تو نہیں، لیکن اگر یہ نہ روتی تب شاید کوئی خطرہ ہو سکتا تھا۔ اچھا ہوا کہ ان کے دل پر سے بوجھ ہٹ گیا، ٹینشن تھی۔ دوا لیں اور آرام کریں، بالکل ٹھیک ہیں، ڈونٹ وری۔ ڈاکٹر تسلی دے کر رخصت ہو گیا۔ ہما کو اس کے کمرے میں لٹا کر دونوں ماں بیٹا ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے۔ عصر کا وقت ہو گیا۔ آصف مسجد کی طرف روانہ ہو گئے اور اس کی ماما وہیں نماز پڑھنے لگیں۔ نماز سے فارغ ہو کر ہما کے امی ابو کا انتظار شروع کر دیا۔ آصف باہر لان میں اخبار دیکھنے لگا۔ تقریباً گھنٹہ بھر بعد ارشد و بیگم ارشد گھر میں داخل ہوئے۔ اس کو لان میں بیٹھے دیکھ کر ارشد صاحب کا جیسے خون کھول گیا۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ بیوی کی طرف دیکھ کر غصے سے بولے۔ پتہ نہیں، لیکن آپ اپنے اوپر قابو رکھیے۔ اندر جا کر معلوم ہو گیا کہ یہ کیوں یہاں بیٹھا ہے۔ ویسے یہ ایسا بچہ نہیں ہے۔ شوہر کو تسلی دی۔ آصف نے اٹھ کر سلام کیا۔ کسی سوال سے پہلے ہی بیگم ظہیر گاڑی کی آواز سن کر باہر آ گئیں۔ انہیں دیکھ کر دونوں ٹھنڈے ہو گئے، دل مطمئن ہوا۔ سلام دعا کے بعد آنے کا مقصد واضح ہوا تو بیگم ارشد دوڑ کر بیٹی کے کمرے میں پہنچی۔ ماتھا چوما، سر پر ہاتھ پھیرا، سوئی ہوئی بیٹی کو دلاس سے دیکھا اور باہر آ کر مشغول سی بیگم ظہیر کے پاس بیٹھ گئیں۔ ارشد صاحب کپڑے بدل کر آئے تو انہیں یاد آیا کہ بلال کو بھی ایئرپورٹ لینے جانا ہے۔ ڈرائیور سے فیکٹری ٹائم تک کے لیے تھا۔ وہ خود بہت تھکن محسوس کر رہے تھے، لہٰذا اس نے اپنی خدمات پیش کر دیں۔ ارشد صاحب آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ آپ کو بہت زحمت ہوئی، دراصل میں خود ہی اسے چھوڑ گئی تھی کہ شمع آ جائے گی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ شمع آئے گی ہی نہیں، بیگم ارشد نے شرمندگی سے کہا۔
ایسا مت کہیں، یہ تو بائی چانس ہی ہوا۔ بلال کے پاس عازب کے ٹیلر کا ایڈریس ہے۔ عازب کا فون آیا کہ آپ سے ہی معلوم کر لوں کہ رسید ہے کہ نہیں، اگر ہے تو جا کر رسید لے آتے ہیں اور ٹیلر سے شلوار سوٹ لے آتے ہیں، اسی لیے میں نے فون کر دیا۔ لیکن ہما کی آواز سے میں سمجھ گئی کہ تنہائی سے ڈر گئی ہے۔ بہت کیوٹ بچی ہے اور سمجھدار بھی۔ بیگم ظہیر نے تفصیل سنانے کے بعد ہما کی تعریف بھی کی۔ آج انہیں موقع ملا تھا مل بیٹھنے کا، اس لیے خوب باتیں ہوئیں۔ عازب کی ماما نے مختصر سے لفظوں میں اپنی پچھلی زندگی کی داستان بھی سنائی۔ میری ماں ہوٹل میں ویٹریس تھی، سارا دن طرح طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا۔ میرے باپ نے میری ماں کو جب میں 2 ماہ کی تھی طلاق دے دی۔ مردوں کے روپ دیکھ دیکھ کر وہ مردوں سے نفرت کرنے لگی، جس کے نتیجے میں میری پرورش کمرے میں ہی ہوئی۔ مجھے بند کر کے میری ماں ہر کام کرتی، صرف ارد گرد کے چند گھروں میں ہمارا آنا جانا تھا۔ مجھے مہینوں باہر کی دنیا کی کوئی خبر نہ ملتی۔ پھر ظہیر صاحب ہمارے برابر کے فلیٹ میں آ کر رکے۔ میری ماں پیسوں کے عوض ان کے لیے بازار سے خریداری کر لاتی، میں بھی آنے جانے لگی۔ پھر ہم نے ماں سے چھپ کر شادی کر لی۔ میں نے سارے رشتے ناطے توڑ دیے، ظہیر کے ساتھ دوسرے گھر شفٹ ہو گئی۔ پھر عازب پیدا ہوا، اس کی پرورش میں نے بالکل پاکستانی انداز میں کی ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، مغرب ہمیں سوٹ نہیں کرتا۔ شکر الحمدللہ کہ میں اپنے بچے کو اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتی ہوں۔ فاطمہ ظہیر کی آنکھوں میں خوشی اور شکر کے آنسو امڑ آئے، جلدی سے آنسو پہنچے اور ہنس کر بولی، ایک بار میری ماں مجھے بند کر گئی تو میں بھی ہما کی طرح ڈر گئی۔ ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھی۔ بس کبھی کبھی خواہ مخواہ انسان ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے، دل پریشان ہو تو ہر چیز سے ڈر محسوس ہوتا ہے۔ خیر ہما تو بچی ہے، واقعی ڈر گئی ہوگی، بولی بھالی سی تو ہے۔ بیگم فاطمہ ظہیر اپنی داستان کے بعد اب ایک طرح سے محسوس ہو رہا تھا کہ ہما کی صفائی پیش کر رہی تھیں، شاید کچھ اور بھی کہنا چاہ رہی تھیں، اس لیے تمیز کچھ زیادہ ہی لمبی باندھ لی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اپنے اصل موضوع کی طرف آ گئیں۔ مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، جواب ہاں ہو یا نہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ بہت دنوں سے سوچ رہی تھی، آج موقع ملا ہے، وعدہ کریں کہ آپ کو برا بھی لگے تو مجھے معاف کر دیں گی آپ؟ بیگم ظہیر نے جھجکتے ہوئے پھر لمبی بات کی، آپ کہیں تو ایسی کیا بات ہے؟ بیگم ارشد کچھ کو سمجھتے ہوئے بھی انجان بن گئیں۔ میں ہما کو اپنی بیٹی بنانا چاہتی ہوں، مجھے خالی مت لوٹائیے گا۔ بیگم ظہیر نے عاجزانہ طریقے سے ہما کو مانگ لیا، مجھے کچھ سوچنے کا وقت دیں، اس کے ابو اور بھائی سے بات کر لوں، سب کی رضا شامل ہو تو ہر کام اچھا ہوتا ہے۔ ویسے بھی ابھی جلدی کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس سے بھی بہتر رشتہ مل جائے۔ بیگم ارشد نے نیم رضامندی کے بعد پھر الجھا دیا، بے شک جلدی نہیں ہے، لیکن مجھے اس سے بہتر رشتہ شاید نہ ملے۔ مجھے ہما بہت پیاری لگتی ہے، بالکل مشرق کا نمونہ۔ آپ بھائی صاحب سے اور بلال سے بات کر لیں۔ ایک بات اور، آپ مجھ سے جیسی مرضی قسم لے لیں، مجھے عازب نے بالکل نہیں کہا، وہ مکمل مشرقی سوچ کا مالک ہے۔ میں اپنا بیٹا ہونے کے ناطے تعریف نہیں کر رہی، وہ ہے ہی ایسا، ہر کام میری مرضی سے کرتا ہے، اور خاص طور پر یہ ذمہ داری اس نے مکمل طور پر مجھے سونپی ہے۔ آپ یقین کریں، بیگم ظہیر واقعی خالی ہاتھ نہ جانا چاہ رہی تھیں۔ میں جانتی ہوں عازب کو، لیکن آپ اس سے بات کر لیں، اس کی بھی تو کوئی پسند ہو سکتی ہے۔ بیگم ارشد بولیں، میں بات کر لوں گی، لیکن یہ نہیں کہوں گی کہ میں کیا چاہتی ہوں، صرف اس کی پسند پوچھوں گی، کیونکہ اگر آپ لوگوں نے انکار کیا تو بات صرف ہمارے درمیان ہی رہے گی اور ہمارے میل جول میں فرق نہ آئے۔ بیگم ظہیر نے خاصی عقل مندی کی بات کی اور ایک بار پھر درخواست کی کہ ان کی خواہش کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کیا جائے۔ تبھی بلال اور عازب آ گئے، موضوع بدل گیا۔ کھانا کھائے بغیر ہلنے تک نہ دیا بلال نے، جانا تو دور کی بات تھی۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا اور مہمان رخصت ہو گئے۔ روز روز کی خسر پسر سے ہما عاجز آ چکی تھی، اس کا خون کھول رہا تھا، شمع پتہ نہیں کہاں مر گئی تھی، اللہ کو تو جانے کا پیاری ہونا تھا، فی الحال وہ میاں کو پیاری ہو گئی تھی۔ وہ ہوتی تو شاید اس خسر پسر کا کوئی پوائنٹ ملتا۔ یہ سلسلہ کافی دن چلتا رہا، ہما جلتی اٹھتی رہی۔ پہلے پہل تو بلال کافی غصے میں نظر آیا، لیکن اب بالکل مطمئن تھا۔ ہما کو تو یہی فکر پڑ جاتی کہ میری سوچ یا میری کسی حرکت کے بارے میں کسی کو خبر نہ ہو گئی ہو، لیکن اس سے کوئی باس پرس نہ ہوئی۔ ہما کی بھوکلاہٹ دن بدن عروج کو پہنچ رہی تھی۔ بلال نے جب اپنی ماں کی باتیں سنی تو اسے عازب پر بے انتہا غصہ آیا تھا، لیکن امی نے اسے سمجھایا کہ اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو بیگم ظہیر نہ تو قسم کھاتی اور نہ ہی یہ کہتی کہ انکار ہو یا اقرار، عازب کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے، خاص طور پر انکار کی صورت میں، تاکہ ہمارے تعلقات متاثر نہ ہوں۔ بلال کو کچھ یقین سا آ گیا، وہ اپنے دوست کو جانتا تھا اچھی طرح، اتنا پرانا ساتھ تھا، ویسے بھی فطرت کا اندازہ 2-4 ملاقاتوں میں ہی ہو جاتا ہے۔ یہ بات تو بلال کے بھی علم میں بھی تھی کہ عازب گھٹیا ذہنیت کا مالک نہیں ہے،
پھر بھی اپنی تسلی کے لیے بلال نے مختلف طریقے اور ذریعے استعمال کیے تاکہ عازب سے دل کی بات اگلوائے، لیکن اس کی ہر کوشش بیکار گئی۔ بلال کا یقین پختہ ہو گیا کہ اس رشتے میں اس کی مرضی شامل نہیں ہے، لیکن اسے کیا معلوم کہ عازب کے دل میں کیا ہے۔ وہ تو اپنے آپ سے کیا وعدہ نبھا رہا تھا، مشرق کی روایات اور دوستی کے رشتے کی پاکیزگی کا پاس کر رہا تھا۔ پانیوں پر بند باندھنا آسان ہے، لیکن دلوں پر بہت مشکل ہے۔ عازب نے پھر بھی اپنے دل پر آنسوؤں حسرتوں کے بند باندھ لیے تھے۔ یہ سمجھ لیا کہ زندگی تڑپ کر گزارے یا سسک کر گزارنی تو پڑے گی، اپنے لیے نہیں، ماں باپ کے لیے۔ شام کی چائے پر خلاف توقع ارشد صاحب موجود تھے، ورنہ اکثر چائے ہما، بلال اور بیگم ارشد ہی اکٹھے پیتے تھے۔ ہما کو چائے بنانے کے لیے بھیج دیا گیا۔ نور کام چھوڑ گیا تھا کیونکہ اس کی ماں بہت بیمار تھی۔ لان سے اٹھ کر ٹی وی لاؤنج میٹنگ ہال بن گیا۔ آپ کے ٹیلی فون بھی درمیان میں موجود تھا۔ پھر ارشد، بیگم ارشد اور بلال فون کے گرد جمع ہو گئے اور نمبر ڈائل کرنے لگے۔ ادھر بیگم ظہیر نا امید ہو چکی تھیں کہ شاید وہ لوگ راضی نہیں ہیں۔ جب بھی فون کیا نہ ان میں سے کوئی آیا۔ فون کی گھنٹی بجی تو وہ جلی کٹی سی بیٹھی تھیں، فون ریسیو کرنے اٹھ گئیں۔ دوسری طرف بیگم ارشد کی آواز سن کر دل اچھل پڑا، جانے کیا فیصلہ ہو۔ جب بیگم ارشد نے ان کا پروپوزل قبول کرنے کی خوشخبری سنائی تو بیگم ظہیر کو سوجھ نہیں رہا تھا کہ کیا کریں۔ خوشی کے مارے الفاظ نہ ادا ہو رہے تھے۔ منگنی کے لیے آنے والا جمعہ مقرر ہوا۔ عازب سے تو پہلے ہی اس کی ماما نے پوچھا تھا۔ اس نے دل پر پتھر رکھ کر جواب دیا۔ اس کے دل کے اتنے ٹکڑے ہوئے تھے کہ ماما میری کوئی پسند نہیں ہے۔ عازب کے دل میں بگولے اٹھ رہے تھے، آنسوؤں کے گولے حلق میں اٹک گئے، برداشت نہ کر سکتا تھا اپنی ہار اور آنسوؤں کی لڑیاں، اس لیے اپنے کمرے میں گھس گیا۔ ماما آپ کچھ زیادہ ہی خوش ہیں۔ سب کاموں سے نپٹ کر جب وہ ڈرائنگ روم کا طائرانہ جائزہ لے رہی تھیں تو عازب نے کہا، ہاں جان بہت خوش ہوں، وہ لوگ آنے والے ہیں، اب صرف کیک کی کمی ہے۔ وقت ہی نہیں ملا ورنہ میں خود ہی تیار کر لیتی، تم کیک لے آؤ۔ عازب خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بیگم ظہیر نے پہلے انوائٹ کیا تھا اس لیے بہت مصروف تھیں۔ عازب تم نے پوچھا نہیں کہ کون لوگ ہیں، لڑکی کیسی ہے، نام کیا ہے؟ فاطمہ نے خاموشی سے عازب کی طرف دیکھ کر کہا، میرے خیال میں آپ کا جاننا کافی ہے ماما۔ عازب نے مردہ سی آواز میں کہا، ارے نہیں، میں اس لیے بہت خوش ہوں کہ میں نے تمہارے لیے ہما کو مانگا تھا، وہ لوگ مان گئے، ہے نا خوشی کی بات؟ عازب نے ہڑبڑا کر ماما کی طرف دیکھا۔ یقین و بے یقینی کی عجیب کیفیت تھی، آنکھیں تو حیرت سے پھٹی ہی تھیں، منہ بھی پورے کا پورا کھل گیا، دل جھوم اٹھا، چہرہ تمتما اٹھا، جی چاہ رہا تھا کہ ہنگامہ برپا کر دے، ساری دنیا جان جائے کہ عازب کی خاموش محبت جیت گئی، اس کی دعا قبول ہو گئی، اللہ کا کرم ہوا اس پر۔ وہ ماں کی باہوں میں سمٹ کر اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اپنے الفاظ یاد آ گئے کہ میری کوئی پسند نہیں۔ اس کے چہرے کی سرخی سے فاطمہ کو اس کی خوشی اور پسند کا اندازہ ہو گیا، بڑھ کر خود ہی بیٹے کو گلے لگا لیا۔ عازب کو یوں محسوس ہوا جیسے ایک عمر ریگستان میں بھٹکنے کے بعد نگلستان نصیب ہوا ہے۔ ماں سے لپٹ کر ایک سرور کی سی کیفیت چھا گئی، کھل کر مسکرا دیا، سکون سے آنکھیں موند لیں اور آنکھوں کے سامنے نازک سی ہما کا وجود لہرا گیا۔ فاطمہ نے بیٹے کو خود سے جدا کیا، چہرے سے اس کی بے طرح ٹپکتی خوشی دیکھی، اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر اس کا ماتھا چوما۔ دونوں ماں بیٹے نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کھل کر مسکرا دیے۔ عازب نے دوبارہ ماں کے کندھے سے سر ٹکا دیا، اس کی تو جیسے زبان ہی بند ہو گئی تھی۔ کبھی ایسے بھی خواہش پوری ہوئی ہے؟ واقعی دلوں کے بھید خدا تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، عازب نے سوچا اور پھر کیک لینے چلا گیا۔ ہما کی ایک ہی پھپھو تھی جو اس شہر میں رہتی تھیں، باقی سب دور دور رہتے تھے۔ یہ فیصلہ ہوا کہ جب لڑکے والے آئیں گے تب سب کو بلا لیں گے، ابھی سادہ سی رسم کرتے ہیں۔ سو اس کی پھپھو آ گئیں، ساتھ ان کی بیٹی کلثوم۔ کلثوم ہما کے پاس رہے گی تاکہ وہ اکیلی گھبرا نہ جائے۔ جب سب تیاریاں ہو گئیں، جانے سے تھوڑی دیر پہلے امی اندر آئیں اپنا ایک فرض نبھانے۔ ہما ڈر گئی، امی نے بڑھ کر ہما کو سینے سے لگا لیا، دراصل میں تمہیں یہ بتانے آئی ہوں کہ ہم جہاں تمہاری منگنی کر رہے ہیں بہت اچھے لوگ ہیں، تم جانتی ہو انہیں، لڑکا بہت ہی اچھا اور خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ یہ رشتہ مبارک کرے۔ رشتہ اچھا ہو یا برا، بیٹیاں کبھی بھی زبان نہیں کھولتی، جہاں قسمت ہو وہاں ہو کر ہی رہتا ہے، اگر اچھا نہ ہوتا تب بھی۔ مجھے یقین ہے تم کیا کوئی بھی لڑکی نہ بولتی، لیکن یہ رشتہ واقعی بہت اچھا ہے۔ بلال کا دوست عازب ہے نا، وہ ہے۔ بیگم ارشد نام بتا کر اس کی کیفیت سے بے خبر اچھا اب میں چلتی ہوں کہہ کر چلی گئیں۔ ہما ساکت ہو گئی، دل پوری رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ شادی مرگ کی اسی کیفیت سے دو چار کبھی آنسو پونچھتی اور کبھی اپنی مسکراہٹ چھپاتی،
پھر بھی ضبط نہ ہوا تو چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رو پڑی۔ کتنی ہی بار خدا کا شکر ادا کیا، میری دعا سن لی، میری عزت رکھ لی۔ اپنے رب کے حضور آنسوؤں کا نذرانہ جی بھر کے پیش کرنے کے بعد پرسکون ہوئی تو امی کے الفاظ پر غور کیا۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ عازب اس کا ہو گیا، عازب میرا ہے۔ خود سے سوال کیا اور خود ہی یوں شرما گئی کہ جیسے عازب سامنے آ گیا ہو۔ کلثوم سب کو دروازے تک چھوڑ کر سیدھی اس کے کمرے میں آ گئی۔ خوب تنگ کیا، ہر بار عازب کے نام پر اس کی پلکیں لرز جاتیں، چہرہ گلنار اور دل بے قرار ہو جاتا تھا۔ کلثوم اسے چھیڑتی ہوئی کچن میں آ گئی اور وہ بھی اس کے پیچھے چلتی ہوئی ٹی وی لاؤنج میں آ بیٹھی۔ فون کی گھنٹی بجی۔ کلثوم نے کچن میں سے ہانک لگائی کہ فون ہما ریسیو کر لے۔ ریسیور اٹھایا۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز نے ہما کو کرنٹ سا لگا دیا۔ کھڑے ہونے کی ہمت جواب دے گئی۔ ابھی حیرت اور پریشانی کے درمیان لٹک رہی تھی کہ دوبارہ آواز ابھری۔ بھلا ہما یہ آواز نہ پہچانے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ بولیں پلیز۔ بے قراری سے لمبی خاموشی کو عازب نے خود ہی توڑا۔ ہما کا چہرہ حیا سے تپ گیا، حلق سوکھ گیا۔ جی گھبراہٹ سوار ہو گئی۔ ایک ہاتھ سے ریسیور پکڑا ہوا تھا اور دوسرے سے اپنا چہرہ یوں چھپا رہی تھی جیسے عازب اس کے روبرو ہو۔ پلکیں جھکائے کھڑی تھی، بارے حیا سے زبان کنگ تھی۔ ہما۔ عازب کی خوشی اور جذبات سے بھری آواز ابھری، ایسی مدھر سرگوشی کہ وہ سمٹ کر چھوئی موئی بن گئی، مدھور سی ہو گئی۔ اتنے پیار سے پکارا کہ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ اسے بار بار پکارے۔ سرور آ گئی کیفیت میں دوبارہ دھیرے سے صرف جی ہی کہہ سکی۔ مجھ سے بات کریں کوئی پلیز، میری خوشی شیئر کریں نا میرے ساتھ۔ عازب نے دوبارہ کہا، لہجہ بڑا پیار بھرا تھا۔ آپ خوش ہیں؟ خود ہی عازب نے دوبارہ پوچھا۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ ہما کو کیسے اپنی بے پناہ محبت کی داستان سنائے۔ جی بہت۔ بڑے سرور کے عالم میں کہہ تو گئی لیکن جلد ہی ہوش و حواس میں آ گئی۔ اپنی بات پر غور کیا۔ ہاں۔ پھر جلدی سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ عازب کو اندازہ تھا کہ اس نے کیسے منہ پر ہاتھ رکھا ہوگا، اس لیے دوسری طرف خوشی سے بھرپور اس کا کہکا گونجا۔ ہما مزید بھوکلا گئی۔ ریسیور تیزی سے کریڈل پر رکھ دیا۔ عازب اس کی بھوکلاہٹ پر بہت محظوظ ہوا۔ پھر اس نے بھی مسکرا کر ریسیور رکھ دیا۔ بل ادا کر کے وہ پی سی او سے باہر نکل آیا۔ میں بہت خوش ہوں عازب، بہت خوش۔ ہما نے لمبا سا سکون بھرا سانس لیا اور اپنا پیغام ہواؤں کے سپرد کر دیا کہ یہی ہوائیں، یہی فضائیں محبتوں کے پیغمبر ہوتی ہیں۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔